ہیں کہ مٹھی بار گھاس پر کوئی دعویٰ کر دے نا عدالت میں تو وہ بھی دلیل کے بغیر حاکم یا قاضی وہ نہیں سنتا، نہ ہی مل سکتا ہے۔ مطلب آپ کہہ دیں جی اس نے مٹھی بار گھاس میری گھاس دینی ہے تو اس کے لیے بھی وہ جج کہے گا گواہ لے کے آؤ، ثبوت لے کے آؤ، تو آپ کی ہی ہے یہ گھاس یا مطلب نہیں۔ تو فرمایا مٹھی بار گھاس کا دعویٰ دلیل کے بغیر علامت کے بغیر قبول نہیں۔ تو اتنی بڑی بات کا دعویٰ کر دینا کہ میں عاشق ہوں، میرا ایمان بہت اچھا ہے، تو یہ دلیل کے بغیر ہی قبول ہو جائے گا؟ میں ایسی بات نہیں، یہی دھوکہ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہم نے کہہ دیا تو وہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو جن کی آپ نے خود تربیت کی ہے وہ فرما رہے ہیں میں ایمان والا ہوں، میری ایمان، تو آپ فرما رہے ہیں نہیں، ایمان کی علامت ہوتی ہے، نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جب تک نہیں پائی جائیں گی پتہ نہیں چاہیے۔ نشانی بیان کرو، اب ہمیں کوئی کہے نشانی بیان، ہم کیا کریں گے؟ اب وہ تو عظیم لوگ تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی نشانی، حقیقت ایمان کی نشانی یہ ہے کأنی انظر الی عرش ربی بارزہ، میں گویا عرش عظیم اللہ پاک کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا اس لیے فرمایا کہ یہ باطن کی آنکھ ایک ظاہر کی ہوتی ہے، ایک باطن، تو باطن کی آنکھ میں سمجھ بندہ کہتا ہے گویا دیکھ رہا ہے، ظاہر کی آنکھ یہ تو یہ چیزیں نہیں دیکھتی، یہ تو یہ دنیا کے مادی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گویا عرش عظیم کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اللہ پاک عرش، یعنی وہ دیکھے عرش کہاں ہے اور وہ کہاں، کہتے ہیں گویا میں عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا علامت ہے حارثہ؟ کانی انظر الی اہل الجنہ، میں جنت اور اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں خوشیاں منا رہے ہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ کانی انظر الی اہل النار، میں گویا جہنم اور اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں، یہ میں نے۔ اور کیا کہنے لگے کہ میرا دل جو ہے نا اس سے دنیا کی طرف سے یہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، کشش نہیں ہے، کشش نہیں ہے، میں بازار جاتا ہوں کوئی چیز لینے کا دل نہیں کرتا، ضرورت ہے لے لی مثال کے طور پر، مطلب یعنی ہوتی ہے بھئی کشش، بندہ مرا جا رہا ہے بھئی نہیں، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے دل دنیا کی طرف سے، وہ یعنی ایسے ہو گیا ہے۔ اور دل کرتا ہے کہ حرام تو حرام ہے، اللہ پاک کے لیے حلال بھی میں چھوڑ دوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی میں حلال چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا میں اس کی پھر صورت یہ اختیار بھی حلال کیسے چھوڑوں، یہ فرمایا کہ میں روزہ رکھ کے یہ کام کرتا ہوں، روزے میں کیونکہ حلال بھی چھوڑ دیتا ہے نا بندہ، یہ محبت کی انتہا ہے کہ حرام نہیں بلکہ حلال بھی چھوڑ دینا، یعنی رب تعالیٰ کو بندہ کہہ رہے یا اللہ حرام تو ایک طرف رہ گیا، وہ تو چھوڑنے جو نا غلط چیز ہے، میں تو تیرے لیے حلال بھی ترک کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی بے ثباتی، اور فرمایا کہ اور علامت یہ ہے کہ رات کو میں اپنے رب کے ساتھ مناجات، رب کے ساتھ ملاقات، رب کے ساتھ باتیں، اور مطلب ہے کہ نہیں تعلق۔ آپ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سن کے فرمایا عرفتہ، تم نے صحیح پہچان لی ہے ایمان کو، تم نے ایمان کی حقیقت پا لی ہے، یہی ایمان کی حقیقت ہے اور یہی علامتیں ہیں، بس فلزم، اب اسی پہ ڈٹے رہو، اور مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو پھر اس کی دعوت دو، اور مطلب ہے کہ یعنی مخلوق کی خدمت وغیرہ، تو بس تو اس پہ ڈٹے رہو، یہی رستہ ہے یہ چیز۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، زہد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، دل کے ساتھ جو ہے۔ تو جو صبح میں پھر نقطہ آپ کو بیان کر رہا تھا، بھئی کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے جو پیغام ہے یہ 3 نقطوں میں بالکل سارا سمجھ آ جاتا ہے سورۃ عصر کی روشنی میں، کہ بندے کا اپنا تزکیہ کہتے ہیں وہ گندگی دور ہو جائے بندے سے، زبان کی گندگی، آنکھ کی گندگی، کان کی گندگی، دماغ کی گندگی، دل کی گندگی، نفس کی گندگی، بھئی یہ دور ہو جائے، اور جو ایمان کی خوبصورتی ہے
اس سے مزین ہو جائے دل، یعنی ایمان. جس طرح حضرت حارثہ کا رضی اللہ تعالیٰ وہاں تو نہیں آپ پہنچ سکتے، لیکن وہ تو صحابی تھے، لیکن ہمیں بھی کچھ غیب کے مشاہدات اور ایسا ہو کہ گویا ہم آخرت کو دیکھ رہے ہیں، اتنا یقین اس لیول پہ پہنچ جائے. دیکھے شک نہ بھی بندہ، لیکن یقین اس طرح. تو اس پہ محنت، اس کو کہتے ہیں تزکیہ اور احسان. تو آپ کو پہلے دیکھیں، پہلے 2-3-4 دن میں وہ بتایا گیا تزکیہ عمل کس طرح درست ہوتا ہے. پھر آپ کو اب بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو عقیدہ آپ کا پہلے ہی ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں سکھائی جا رہی. آپ پر اللہ پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، کتابوں پر بھی ہے، رسولوں پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، قبر پر بھی ہے، برزخ پر بھی ہے، روحانی دنیا پر بھی ہے، جنت پر بھی ہے. تو صرف ان کو اس پر یقین بڑھایا جا رہا ہے، بس یہی کیا جا رہا ہے. تو پہلا نقطہ تو صرف یہی کہ بندے کا اپنا عمل، یعنی وہ 5 چیزوں کا، اور اپنا ایمان جو ہے وہ جلانیوں پہ چلا جائے، اللہ چلا جائے. اور دوسرا نقطہ پھر ہم نے بتایا کہ اگر انسان ہے بندہ، تو اس کا دل چاہے گا کہ اگر میرے ساتھ بیٹھا ہوا پیاسا مر رہا ہے تو میرے پاس پانی ہے تو میں اس کو پانی دینا چاہیے. انسان کے اندر ضرور یہ چیز پیدا کہ میں اس کو پانی دوں. تو یعنی وہ دعوت دے. اگر آپ کے پاس آب حیات آ گیا ہے، یعنی دنیا آخرت کی کامیابی کا نسخہ آپ کو مل چکا ہے، تو جو نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے، ان کو بھی وہ اس میں شریک کرنا، ان کو کہنا بھائی آؤ پیار محبت کے ساتھ، ان کی باتیں سننا، برداشت کرنا، صبر کرنا. جیسے فرمایا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وہ اوٹی لوگوں کو سمجھ نہیں اپنا، ان کو جس طرح بچہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہماری بہتری کدھر ہے. وہ کہیں گے یہ دے دو، کھانا دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. مطلب جی ان کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے بھی آپ کو چاہیے کیا. اتنے انجان ہے، سم بکم عمی، مطلب یعنی نہ اپنی سمجھ، نہ کسی دنیا کی، نہ آخرت کی. یہ دوسرا نقطہ ہو گیا. اور تیسرا میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ خدمت، دعوت اور خدمت کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر بندوں کے لیے آسانی اپنی صلاحیت کے مطابق، کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کو اچھے ٹائم دیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، کسی کے خدمت کر لیں، کوئی پیسوں سے خدمت ہو گئی، ترغیب، روٹی، کپڑا، مکان. وہ اللہ پاک نے ایک بہانہ بنایا ہے بندوں کی بخشش کے لیے، ورنہ دینے والا تو وہ خود ہے، اور بندے بھی اسی کے لیے میں سے دیتے. اور نہ ہی اللہ پاک نے کوئی زبردستی کسی کو کہا ہے کہ ضرورت تمہیں یعنی صلاحیت نہیں تو پھر بھی دو. نہیں، اگر ہو سکے بندے کے پیسے نہیں، اس کے پاس وقت ہو، وہ وقت دے، خدمت کرے، علم کی چیزیں کرے. سارے صحابہ اکرام میں مثالیں پائی جاتی ہیں. تو یہ 3 دیکھیں، تزکیہ اور احسان، اپنا ایمان اور اعمال صالحہ، اور دوسرا دعوت، اور تیسرا خدمت خلق جو ہے. وہ آپ سے عرض کی تھی کہ آپ یہ تو 2 سیکھ رہے ہیں، ابھی دعوت جو ہے وہ بھی آپ نے سیکھیں گے آہستہ آہستہ. اور تیسرا جو ہے خدمت، وہ بھی سیکھیں. وہ یہاں مثلا یہاں صفائی کرنے والا بندہ ہے، اچھا وہ صفائی کر جائے ساری ٹائلٹوں کی بھی، چیزوں کی بھی، آپ کو نہیں کچھ ملے گا. وہ یہ چیزیں سیدھی کرتے آپ کے، یعنی آپ کے اندر جو پھر ٹیڑھا پن ہے، جو مطلب لاشعوری اور بے شعوری ہے، وہ وہی رہے گی. تو خدمت شروع ہوتی ہے بندے کے اپنے آپ سے، کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی اپنا استنجا ٹھیک کرے، وضو ٹھیک، کپڑے ٹھیک رکھے، خوشبو لگائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے میں آسانی پیدا کرو، خوشبو لگا کے، غسل کر کے، اور جو ہے یعنی کلولہ کر کے، یعنی اس سے سحری کر کے، بھئی یہ 4 چیزیں کرو تو روزے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی اپنے چیزیں تو اپنے سے شروع ہو کے بھئی مسکراتا چہرہ، مطلب بندوں سے اچھے طریقے سے ملے. یہ خدمت کی شروعات ہو گئی اس کے اپنے آپ سے. پھر اپنی جگہ صاف رکھے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں بستر صاف، رستے میں آپ چل رہے ہیں، کوئی چیز مل جاتی ہے بے ٹیڑھی، جوتا ہی ٹیڑھا پڑا ہوا ہے، وہ پڑا رہے گا، اس کو نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کا دماغ ٹیڑھا ہو جائے گا اگر آپ نے سیدھا نہ کیا. خود سوچیں، مطلب یہ ایسے پڑا ہوا ہے نا، یہ پڑا رہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ لیکن میں نے دیکھ کے اس کو ایسے رہنے دیا، یہ ٹیڑھ پان ادھر آ جائے گا پھر میرے اندر، وہ مجھے بھی ہر چیز ٹیڑھی پھر میں کرنا شروع کر دوں گا. اس لیے بھئی جس کا ذہن صحیح ہے وہ اس کو صحیح کرے، اس کا ذہن ٹھیک رہتا ہے. مطلب آپ چل رہے ہیں، کوئی چیز مل گئی رستے میں، اس کو اٹھا دیا، بے ترتیبی سے پڑی ہوئی ہے وہ چیزیں، کھانا ہے، پلیٹ ہے،
برتن مطلب صاف کرنا، دوسرے کو مطلب یہ چیزیں، یہ تو یہاں پریکٹس کی جا سکتی ہے خدمت تھوڑی، یہاں کیا ہے کچھ بھی نہیں. پھر گھر جا کر یا پھر مخلوق الہی کی خدمت کرنی ہے تو وہ ہر بندہ اپنے اپنے طریقے کا کر سکتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب بندہ جب کرتا ہے تو اللہ پاک پھر مدد کرتا ہے. لیکن وہ دنیاوی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچایا جائے، ان کی ابدی زندگی کا کیا جائے. ساتھ پھر جو ہے یہ بھی اپنا بندہ کرے، اور یہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا، اس میں بندہ کوئی بدلہ نہ چاہے کسی سے. تو یہ 3 نکات ہے جس کی بنیاد آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ آپ 2-4 دن رہ کے جائیں یا 10 دن رہیں یا 9 دن. تو بھائی وہ جو بندے جن کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہو، گھر جائیں، باہر جائیں، بازار میں جائیں، دکان پہ جائیں، تو پتہ وہ ہو کہ بھی آپ کے اندر یہ 3 چیزیں آ چکی ہیں. ایک بزرگ تھے شاذلیہ سلسلے کے بزرگ گزرے، شیخ عبد الرحمن شاغوری رحمۃ اللہ علیہ، وفات پا گئے. وہ سبزی روزانہ کیا کرتے، یا دوسرے دن یہ جو فروٹ والے ہیں یا سبزی والے ان کے پاس جاتے تو اس کو کہتے بھائی جو آپ کا مال جو خراب ہے ہو رہا ہے نا وہ مجھے دے دو، میں وہ خریدنا چاہتا ہوں. وہ حیران ہوتا ہے، ریڑھی والے کو تو اس کے لیے تو مطلب کہ عید کا دن ہے، وہی کوئی کہ میں مال خراب خریدنا، وہ تو بیچارے مطلب یعنی بڑی مشکل سے مطلب ہے کہ ایک دانہ ادھر ڈالا، 2 ادھر ڈالے ایسا، تو وہ سارا اس سے وہ خرید کے لے جاتے. وہ ایک مریض آپ کا ساتھ تھا تو وہ نے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ بھئی اس سے مال خراب کی، تو وہ کام کا بھی نہیں ہے. فرمایا کہ میں اس لیے کرتا ہوں، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ بیچارہ یہ لے کے آیا ہے سبزی یا فروٹ یا جو بھی، اب اس نے پیسے کمانے ہیں، اس کا خراب ہو گیا ہے، اس کا تو نقصان ہو گیا. ایک تو اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے وہ چلو میری جتنی ہمت ہے میں 100 کا لے سکتا ہوں، 200 کا. دوسرا یہ کہ یہ تو اس کی ظاہری خدمت ہوگی، دوسرا یہ کہ اس کو گناہ سے بچانے کے لیے کہ لا محالہ اس کے اپنے خراب جو رکھا ہوا ہے اس نے کسی نہ کسی کو بیچنے کی کوشش کرنی ہے. اس نے بیچنے کی کوشش کرنی، اس کا ایمان خراب ہونا ہے، اس کا رزق حرام ہونا ہے. تو اس پر شفقت کر رہا ہوں کہ اس کو یہ نہ کرنا پڑے. اور تیسرا اس وجہ سے کہ وہ جس کو یہ دے گا وہ بھی گھر جا کے روئے گا، وہ پریشان ہوگا، وہ کہیں گفٹ لے کے جا رہا ہے یا بچوں کے لیے، وہ بھی گھر جا کے بد دعائیں دے گا، اس کو خود بھی تنگ ہوگا بھی یہ خراب ہے. تو اس کی بہتری کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ بھئی جس کو یہ اچھا دے گا تو وہ خوش ہوگا. اور چوتھا یہ کہ ہاں یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، خراب ہے، تو میں یہ جانوروں اور مویشیوں یا جو جانور کھاتے ہیں ان کو زیادہ، یہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ 4 چیزیں ان کے ذہن میں تھی، وہ 5 بھی اللہ کی رضا. تو جب بندے کے یہ جو تزکیہ ہو جاتا ہے یا تربیت ہو جاتی ہے تھوڑی، پھر اس میں یہ تبدیلی، اس کی سوچ اس طرح ہوتی ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی غرض نہیں وہ بیچارہ جہنم میں جائے، وہ جنت میں جائے، جو مرضی ریڈی. ہم تو کہتے ہیں ہمیں صحیح ملے. تو خاص طور پر جو بندہ کہنا مثلا سبزی والا ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کہے نا بھائی میں آپ کے لیے جی میں بڑا اچھا دے رہا ہوں، آپ تو سمجھے وہ بندہ ٹھیک نہیں. اس کا مطلب وہ دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں جو صحیح ہوگا وہ سب کو صحیح ہوگا، فقیر آئے، امیر آئے، اپنا آئے، پرایا آئے. جو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے اس کے لیے تو سارے بندے ایک برابر ہیں. اور جو کہہ رہا ہے جی یہ آپ کے لیے، وہ آپ کو بھی مطلب چھوڑے گا نہیں، اس کا بس چلا بس. وہ یعنی وہ گویا کہہ رہا ہے آپ کو کر دوسروں سارے کے ساتھ میں دھوکہ کر رہا ہوں. تو یہ تو کوئی بندگی نہیں ہے، یہ تو کوئی. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی تبدیلی بندے کی سوچ میں، ذہن میں، اخلاق میں. آج ہی دیکھیں خبروں میں آ رہے، یہاں کوئی گاؤں ہے قریب ہی ادھر، وہاں ایک بندہ بیچارہ کوئی مٹی کسی نے یعنی گلی صحیح کرانے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے مٹی ٹرالی پھینکائی ہے کسی کے سامنے، وہ گلی میں، وہ جس کے سامنے ہے اس نے تھوڑا جھگڑا کیا بھئی نہ یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کہتا ہے اچھا چلو اٹھا لیں گے، یہ صحیح کر لیں. اس نے اوپر چڑھ کے چھت پہ گولی مار دی، اس کے گولی لگ گئی، وہ زخمی ہو گیا، محل مر گیا. مطلب یہ مثال کے طور پر یہ کیوں ہو رہا ہے بھئی؟ یہ اعضاء غلط استعمال ہو رہے ہیں، برداشت. تو وہ یہی تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تزکیہ کا نظام ہے آپ پوری دنیا کا فائدہ کر رہے ہیں.
یعنی یہ اپنا نہیں صرف کر رہے، آپ قتل کو روک رہے ہیں، آپ زنا کو روک رہے ہیں، آپ عورتوں پر ظلم کو روک رہے ہیں، ملازموں پر ظلم کو روک رہے ہیں، قتل و غارت روک رہے ہیں، فساد روک رہے ہیں۔ حالانکہ یہی لوگ جو غصے میں ایسا کرتے ہیں، بعض میں پھر 100 دفعہ زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، تھانے میں جا کے ان کی منتیں، ججوں کی منتیں، پولیس کی منتیں، لوگوں کی منتیں، پیسے، تو ان کو تو اپنی ہوش کوئی نہیں، یہ تو یعنی اندھو کی طرح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ شعور ڈالنا ان میں اور ان کو دعوت دینا، زندگی کا مقصد بتانا، پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ بچوں پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں پر ظلم نہیں کریں گے، اپنی بیوی پر ظلم نہیں کریں گے، پڑوسیوں پر نہیں کریں گے، کسی کو ماریں گے نہیں، خود کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر وہ کوئی پولیس میں چلے گئے تو فائدہ دیں گے، اگر حکومت میں چلے گئے تو وہ فائدہ دیں گے، اگر کسی دفتر میں وہ نوکری لگ گئی تو وہ فائدہ دیں گے، اگر اللہ نے ان کو دولت دی، یعنی جہاں بھی وہ جائے گا وہ بندہ نفع رسانی۔ جیسے میں اکثر وہ انگلش کا جملہ ہے کہ بھئی یعنی کہ اللہ پاک نے جہاں بھی آپ کو لگایا ہے یعنی رکھا ہے وہاں پھل دینا شروع کر دو۔ Wherever Allah has planted you, be fruitful۔ یعنی جہاں بھی اللہ پاک نے آپ کو لگایا، جیسے درخت ہوتا ہے نا، تو اچھا درخت وہ جہاں بھی لگے، آم کا درخت ہے تو وہ پھل دینا شروع۔ تو بندے کی مثال بھی ایسی ہے، نیک کی مثال بھی ایسی ہے، تربیت یافتہ کی مثال بھی ایسی ہے۔ وہ گھر میں ہے تو وہاں بھی پھل دے گا، وہ گلی میں ہے وہاں بھی پھل دے گا، وہ اچھا کام کرے گا، بازار میں ہے پھل دے گا، مسجد میں ہے پھل دے گا، کہیں بھی چلا گیا ہے وہ پھل دار درخت کی طرح وہ صرف فائدہ ہی دیتا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ تو میں نے ویسے چند باتیں عرض کر دیں۔ تو اب آپ کی باری ہے، جو آپ کر رہے ہیں، نماز روحانی پڑھ رہے ہیں، یہ نماز تسبیح یا تراویح کی نماز، یا ویسے بھی پھر یہ مراقبہ محمدیہ کیا، مراقبہ، تو اس کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے وہ آپ کر دیں۔ بہت لمبا چوڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، مطلب یہ کوئی نصیحت کی بات، موٹی موٹی چیز جو ہے وہ بندہ، تاکہ دوسروں کو موقع ملے، اس میں پیغام ہوتا ہے، درستگی ہوتی ہے، تو پھر جب بندے نے کر لی تو پھر انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک فضل کرے گا۔ جی ان کو دے، خاص طور پر جن لوگوں کو نہیں نا مسجد کا معاملہ، وہ ضرور بولا کریں، یا دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا آپ بولیں، یعنی آپ اساتذہ سے، یہ میاں صاحب ہے، غزالی صاحب ہے، اسامہ افضل بھائی، ان کے ساتھ کیلے بھائی میرا یہ مسئلہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو طریقہ ہے، یعنی ان کو جو بندے ٹرین اس فیلڈ میں جو ہوتے ہیں، ان کو آپ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے پہلے تو خود ہی دور کریں۔ ہمیں نہیں پسند کسی کے عیب بتائیں، بھئی آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کرتے، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اگر کسی کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو یہ مشق، یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ یہ آپ کے اندر کو بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں، آپ یہ کر، آپ بیوی پر زیادتی کر رہے ہیں، خرچہ نہیں دے رہے، آپ جو ہے سود لے رہے ہیں، آپ کے مالی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اچھا نہیں طریقہ کہ دوسروں کے ہے، خود ہی آپ کو بتا دیے 7 اعضاء کی چیزیں بندہ دور کر لے اور دماغ کو پاک کر لے وہ۔ لیکن اگر نہیں بندہ پوری کوشش کر رہا ہے، جی میں تو جو کر چکا کر سکا ہوں، تو اب پھر بھی میری رکاوٹ ہے، تو پھر وہ کسی استاد کے پاس بیٹھے جس نے وہ ٹریننگ لی ہوئی ہے، وہ اس کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کھول کے دیا، یہ ہے آپ کا مسئلہ، وہ دور کرے۔ اللہ تو کسی کا ادھار نہیں رکھتا، مثال کے طور پر اللہ پاک تو ہمیں نبی علیہ السلام کے ذریعے فرماتا ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، تو خود کیسے بندہ کرے، دنیا میں ہی اللہ پاک بندے کو دینا شروع کر دیتا ہے، پھر آخرت میں بھی دیتا ہے ساری چیزیں۔ تو خاص طور پر نئے لوگ اور جو چیزیں، جی بیٹا، ہاں فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب آج جب مراقبہ محمدیہ ہم نے کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ سبھی جا رہے ہیں، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ کے دربار پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہمیں ملے ہیں، ہم ان کے سلام کیا ہے، تو ان کو ہاتھ پہ بوسہ دیا ان کے، پھر اس کے بعد ہم مدینہ شریف آئے ہیں، تو وہاں پہ سیدنا عبد القادر جیلانی وہ ہمیں ملے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ آئے ہیں دربار شریف میں، تو وہاں پہ ہم نے ان کو سلام کیا،
پھر اس کے بعد ہم نے سبھی اکٹھے ہو کے گنبد کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سلام کیا، ہم نے پڑھا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا ہے تو ہم اندر گئے ہیں، تو جالیوں کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم نے سلام پڑھا کھڑے ہو کے۔ تو تھوڑی دیر بعد نا ہم اندر چلے گئے ہیں، وہاں پہ جو سبز چادر ہے نا، وہاں پہ جو گنبد تھا اس کے اوپر سفید رنگ کا، وہاں سے نور آ رہا تھا۔ تو پھر ہم نے سلام پڑھا، تھوڑی دیر بعد پھر ہم نا وہ سیڑھیوں کے نیچے اندر گئے ہیں نیچے۔ تو پہلے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد نا ایسا محسوس ہوا جیسے نا سفید لباس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کو اشارہ کیا، حضرت علی علیہ السلام آپ کے پاس گئے ہیں۔ تو کچھ وہ فرما رہے تھے، تو مجھے وہ سنائی نہیں دیا کہ کیا وہ کہہ رہے تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے تعارف کرایا سبھی کا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ حضور یہ لوگ اپنے ایمان کی خاطر ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ہیں، تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کے انہوں نے کچھ فرمایا، وہ مجھے سنائی نہیں دیا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ میں جب بھی اس سے پہلے آج بھی مراقبہ کیا تھا نماز کے دوران، روحانی نماز کے دوران صبح، اور 2-3 دن پہلے بھی مجھے نا یہ روحانی نماز کے دوران مشاہدہ ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں حضرت عبدالعزیز دربار رحمۃ اللہ کے دربار پہ، وہ ہمیں ایک کمرے میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے نا ہمیں ایک کتاب ہوتی ہے ان کے پاس، وہ کتاب لے کے ہمیں نا بیٹھ کے نا کچھ پڑھاتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آج جو میں نے مشاہدہ کیا تھا وہ ہمیں نا ایک کمرے میں لے کے گئے ہیں، اور اس کے نیچے تہہ خانہ تھا۔ تہہ خانے نا انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے، تو وہاں پہ ایک روشن دار کمرہ تھا، وہاں پہ کچھ نا اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ایک استاد تھا سامنے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میری طرف یہ لڑکا آیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بلیک وہ وائٹ بورڈ پہ نا لکھا ہوا تھا الف لام میم، اس طرح کا یہ مشاہدہ اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تھینک یو۔ دیکھیں آپ نے یعنی جو بیان فرمایا مشاہدہ محمدیہ، آپ پہنچے سیدنا عبدالعزیز دباغ قدس سر العزیز اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، کیونکہ یہ ہستیاں ہیں مین بزرگ جو اس راستے کے راہبر ہیں، جنہوں نے یہ راستہ سکھلایا، یہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں، یعنی تزکیہ، احسان، روحانیت۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام۔ اچھا دیکھیں، میں اگر آپ کی جگہ ہوں، مثال کے طور میں تو گناہ گار بندہ ہوں، میں تو دیکھیں کبھی نہیں بیان کیا جی مجھے زیارتیں ہوتی ہیں یا وہ یہ ہوتی ہیں، کوئی خواب آ گئی اچھی تھوڑی بہت زیادہ انسان یا کوئی اس طرح، میں تو کبھی قطعاً کوئی بندہ جو بھی آپ سے کہے، میں نے کبھی بیان ہی نہیں کیا، جو میری بات آگے کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ میں نے یہ دروازہ ہی بند کیا ہوا ہے، مطلب اب تک، اور آئندہ بھی امید یہی ہے کہ بھئی اس کو مطلب کھولنا، اپنا نہیں میں نے کبھی بیان، اسی سے فتنہ پیدا ہوتا ہے بندے سے، مطلب ہاں دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنا ان کو پہنچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پہنچے ہیں، وہ بھی دیکھے چلو روحانی دنیا میں۔ تو میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو مجھے مثال کے طور پر یہ حاصل ہو کہ مراقبے میں، یا میں آیا ہوں اعتکاف میں، یا اور مطلب یعنی حضرت علی کرم اور نبی علیہ السلام کی شفقت، یا وہ جو نہیں، میں تو اس کے بعد پھر جو ہے کہوں گا مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا تن من دھن اللہ کے لیے اور نبی علیہ السلام اطاعت کے لیے بھئی زندگی کا مقصد بدل کے کہ بھئی ایک دفعہ دیکھ لی، اس سے اب بڑی نشانی اللہ پاک کیا دکھائے۔ دنیا میں تو اللہ کی نشانی سب سے بڑی نبی علیہ السلام ہی تھے، اور اس یعنی قرآن ہے اللہ کی نشانی، یعنی معجزہ ہے ان کا۔ تو صحابہ نے جو درجہ حاصل کیا وہ قرآن اور نبی علیہ السلام سے ہی کیا۔ تو ایک تو بھئی یہ بندے کا ریاکشن بندے کا ہو، یعنی رد عمل کے بھی آپ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک دفعہ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ہوئی اور انہوں نے اللہ پاک نے پیغام دیا، اس کے بعد وہ لگ گئے کام میں، کہ وہ تو رسول تھے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں جبریل علیہ السلام آئے، اس کے بعد آپ نے عام شروع کر دیا، مطلب جو بھی کرنا، یعنی نشانی تو ایک دفعہ دکھانی ہوتی ہے، بار بار مطلب ہے اس کا ضروری نہیں ہونا۔ تو ایک تو یہ کہ بھئی
اس سے بڑا واضح بندہ پھر ثبوت اپنے لیے، چلو کتابوں کو چھوڑیں جی، دلیل کہ بھئی اس رستے پہ چل کے مجھے چند دن میں میں اس جگہ پہنچا ہوں. بندے جو ہاں سالوں 2 سال خواہش کرتے ہیں جینے. تو ایک تو یہ رد عمل کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے، وہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. تزکیہ، دعوت اور یعنی خدمت. اب وہ جو سیدنا عبدالعزیز دباغ کا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کتاب پڑھا رہے ہیں آپ کو یا جو بھی ہے، تو وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بھئی بیٹا آپ اس رستے کا علم حاصل کرو، اس رستے کو سیکھو. اس میں جو کم از کم فرض علم ہے، تزکیہ کا ہے، کس طرح کرنا ہے. اب دیکھیں سب صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش، ان میں سب علماء نہیں تھے. یعنی جس طرح بھی انہوں نے کوئی صحابہ فتاوہ تھے، وہ کچھ تھے، یعنی ہزاروں میں تعداد ان کی ہوگی، لاکھ 1.25 نہیں، لیکن سب کے سب ولی تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے تزکیہ کیا ہوا تھا. تو تزکیہ کرنے سے بندہ اللہ کی ولایت حاصل کر لیتا ہے. اگر علم حاصل فرض علم کر لے اور اس کے بعد فرض تزکیہ کر لے، وہ اللہ کی دوستی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اگر وہ علم بڑھاتا رہے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر وہ مطلب یعنی وہ عالم ظاہر ہے، پھر وہ اور خدمت کر سکتا ہے. نہیں دوسرا تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو کر سکتا. تو لیکن انہوں نے دعوت دی دین کی. تو یہ جو آپ کو دکھایا گیا وہ تہہ خانے میں لے کے گئے، مطلب یہ ہے کہ انہوں فرما رہے ہیں کہ بھی آپ توجہ کر کے کوئی کلاس لیں، کوئی اپنا جو بنیادی فرض علوم ہے، عقیدہ، فقہ، تو حدیث، تفسیر کے بنیادی چیزیں آپ کے پاس ہوں. اور وہ جو الف لام میم آپ کو دوسری دفعہ مشاہدہ ہوا انہوں نے دکھایا، تو الف لام میم کا اشارہ ہے کہ اپنے پہلے علم کی نفی کرو. آج تک جو سیکھا اس نے خدا تک آپ کو نہیں پہنچایا تھا، اس علم نے پہنچایا ہے. تو اس کو مت بیچ میں لاؤ، میں فلانا وظیفہ کرتا تھا، میں نے فلانی کتابیں پڑھی تھیں، یہ اگر وہ انہوں نے پھر وہ پہنچا دیتی ہیں آپ کو. وہ الٹا جو ہے رکاوٹ بن جائے، کہتے ہیں علم حجاب بن جاتا ہے جو صحیح علم بندے کے پاس نہ ہو. تو یہ اس میں اشارہ کیا گیا پہلے میں کہ بھئی علم حاصل کریں، یہ صحیح. دوسری میں اشارہ کیا گیا کہ الف لام میم، اس کا مطلب کوئی نہیں پتا ہمیں. یعنی الف لام میم کا مطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے نفی کرنا. بھئی اللہ پاک نے بھی اپنی کتاب میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم رکھا. کیوں؟ کہ بندے پہلے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. اگر تمہیں اسی کا نہیں پتا تو اپنے علم کو نفی کرو، پھر تمہیں قرآن فائدہ دے گا. اگر تم کہ میں بھی جانتا ہوں، اپنے فلسفے بھی لے آئے، اپنے خیال بھی لے آئے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، بس وہ کھچڑی پک گئی. اب وہ اس کا وہ یعنی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو خالص چیز میں جو ہے وہ نا. تو یہ 3 آپ کے لیے یعنی پیغامات ہیں. تو آپ رستہ بڑا صاف ہے. دیکھیں یہ تو جس طرح دودھ ہوتا ہے، مطلب 2 + 2 4 کا رستہ. بھئی 5 زندگیاں ہیں موٹی موٹی، ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں. 7 اعضاء کی اصلاح ہے، دماغ ہے، دل ہے، نفس ہے، اور بعد میں خدمت کرنی ہے اور دعوت دینی ہے. بڑا صاف یعنی واضح بندے کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے. بس وہ کھڑا ہو جائے میدان میں آئے گی. میں بھی اسی ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے تو علم بھی کوئی نہیں، تو نہ ہی مجھے کوئی سمجھ اتنی آتی ہے، تو لیکن آپ کہتے ہیں بڑا مقصد ہوتا ہے بندے کا دنیا کا. میں کیسے مقصد وہ پاؤں؟ میرے پاس تو وہ چیز ہی نہیں ہے دوسروں کو بتانے کے لیے، یا مال دولت بھی نہیں ہے اس طرح. تو میرا مقصد کیا ہے؟ کوئی ایسا میرے سامنے تو کوئی نہیں آ رہا. تو انہوں نے فرمایا اگر تمہارے پاس نہیں نا یہ چیز، علم یا تقوی، اس طرح کی چیزیں اتنی زیادہ سمجھ نہیں آتی، تو تم جس کے پاس ہے اس کے نان بائی بن جاؤ، اس کی روٹیاں پکایا کرو، اس کی خدمت کرو. وہ جو کر رہا ہے تو تمہارا حصہ بھی پورا پڑ جائے گا. وہ جتنی باتیں بتائیں گے، جتنا وہ تزکیہ یا وہ کریں گے، آپ کو ثواب مل رہا ہے مفت کا کہ آپ نے اس کی روٹی پکائی ہے. آپ اس کی خدمت کرو، آپ اس کے کوئی دنیاوی کام کر دو، وہ اپنا کر ہے. اگر خود کر سکتے کرو، نہیں تو ان کی خدمت. تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مل جل کے جو بندے کر رہے ہیں، بندہ ان میں شامل ہو جائے. اور پھر جو ہے یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی برکت سے بندے کو ملا کہ یہ اپنا اور اپنے جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی اپنا گزارے. یہ تو طریقہ ہی یہ ہے محمدیہ طریقہ. امام شاذلی نے فرمایا کہ یہ دنیا کو بندے کے اندر سے نہیں نکالتا، یعنی دنیا کو، یعنی بندے کو دنیا کے اندر سے نہیں نکالتا، دنیا کی محبت کو
یعنی دنیا کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے بندے میں اندر جو بس جاتی ہے اس کو نکالتا ہے, بندے کو نہیں نکالتا. بھئی تم بیوی بچے چھوڑ دو, آج کے بعد تم یہ تبلیغ میں ہمارے ساتھ ہی چلو, پیچھے ماں باپ کی خدمت بھی چھوڑ دو, کاروبار بھی چھوڑ دو. نہیں, بلکہ اس میں تو کہا جاتا ہے بھئی کرو, رزق حاصل کرنے کا ذریعہ حاصل کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بیوی بچوں کی خدمت کرو, پڑوسیوں کی کرو, لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کام کرو, اور اپنا بھی دوسروں کا بھی. کیونکہ دعوت بندہ دے ہی وہ صحیح سکتا ہے کہ جو دنیا والوں کے ساتھ انوالو ہو. دیکھیں نا, جو بندہ غار میں بیٹھا وہ کیا دعوت دے گا کسی کو؟ اس نے تو جنوں کو ہی دینی ہے, اور جن ہم مکلف نہیں ان کو دینے کے. دعوت تو دے سکتا ہے جو کام کرتا ہے, مثلا کہ نوکری پہ جاتا ہے اس کو کتنے بندے ملتے ہیں دن میں, کتنے بندے, کوئی شناختی کارڈ بنوانے آ رہا ہے کوئی, وہ کتنے بندوں کا نیٹ ورک ہے اس کا, تو وہ تو آسانی سے ان کو اچھا پیغام دے سکتا ہے. جو بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے رشتہ دار ہوں گے, سسرال ہوگا, پھر اس کے رشتہ دار ہوں گے, تو اس کے لیے تو ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے پیغام دینے کا. جو کاروبار کرتا ہے اس کو بزنس بندے مین ملیں گے سارے میں, جو سیاست میں بھی ہے مطلب ہے کہ یعنی اس کو بھی, اس کا بھی اپنا نیٹ ورک ہو. تو اس میں تو طریقہ محمدیہ سیاستدان کو سیاست میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچاتا ہے, تاجر کو تجارت میں رہتے ہوئے پہنچاتا ہے, عورت کو گھر میں بچے سنبھالتے ہوئے خدا تک پہنچاتا ہے, مزدور کو مزدوری کرتے ہوئے خدا تک پہنچاتا ہے, اور استاذ کو استاذ رہتے ہوئے مطلب خدا تک پہنچاتا ہے, ملازم کو ملازمت میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچاتا ہے. یعنی یہ بندوں کو کسی جائز شعبے سے نکالتا نہیں, صرف جو ہے اس میں جو خرابی ہوتی ہے وہ نکال دیتا ہے. باقی وہ بندہ مطلب ہر شعبے میں بڑے بڑے نیک بندے ہیں, پولیس میں بڑے نیک بندے ہیں, سیاست میں بڑے نیک بندے ہیں, اور استاذوں میں بڑے نیک بندے ہیں, ڈاکٹروں میں بڑے نیک بندے ہیں, اور مختلف پیشوں میں بڑے بڑے اچھے بندے ہیں. تو ان پیشوں کا تو قصور نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس میں غلطی ہے, صرف جو ہے اصلاح چاہیے. تو اس طرح بندہ مثلا آپ تیار ہوں بھائی میں نے سیکھنا ہے, اس کے بعد مطلب جو یہ سیکھنے کے لیے دعوت دینے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے اس میں لیتا ہے, پھر بندہ کرتا ہے. پھر بندے کو مشکلات رکاوٹیں بھی تھوڑی بہت آتی ہیں, ظاہر ہے حق کا راستہ ہے, تو پھر وہ اس کا بھی پھر اللہ پاک پھر مدد کرتا ہے, صبر کرتا ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ آپ کے جواب ہے آپ کی چیزوں کا جو آپ نے فرما رہے ہیں. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب جب شام کو ہم نے کر رہے تھے تو تصور کیا میں نے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور ہم مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں, تو ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, کافی دیر تک پڑھتے جا رہے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ہی دیر بعد مسجد نبی شریف کا دروازہ کھلتا ہے جنت بقیع کی طرف جو ہے, تو ہم اس میں سے نور نکل رہا ہے اور ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر ہمیں جالیاں نظر آتی ہیں جس میں سے بہت زیادہ نور نکل رہا ہوتا ہے. تو ہم وہاں پر بھی کچھ دیر پڑھتے ہیں درود شریف, اور کچھ ہی دیر بعد ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں, جالیاں کھل جاتی ہیں, تو اندر وہ چادر شریف کے قریب جاتے ہیں. تو آپ اور میں اس کا ایک چکر لگاتے ہیں, اور چکر لگاتے ہی ہم سیڑھیوں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا, بہت زیادہ نور ہوتا ہے. تو جب ہم نیچے جاتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا, نور ہی نور ہوتا ہے. اور اتنے میں ہم جو پہلے والی مسجد نبی شریف ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں, اور ایک صف پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور میرے دائیں اور بائیں نور ہوتا ہے بہت زیادہ. کچھ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا, اور آپ تھوڑی سی مٹی اٹھا کر آگے کی طرف کرتے ہیں, اور کچھ ہی دیر بعد ممبر شریف پر ایک بزرگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ان کا مجھے چہرہ نظر نہیں آیا, بس داڑھی شریف نظر آئی ہے ان کی بس. اور واپسی پہ جب ہم نے اجازت مانگی ہے تو وہیں سے ہم الٹے پاؤں پیچھے آ رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابھی محنت کی ضرورت پڑے گی, اور جی ابھی اور محنت لگے گی. اچھا چلیں, آپ کو تو اسی میں جواب مل گیا, آپ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں, بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں تو انشاءاللہ آپ کو وہی جو جواب دے دیا روحانی طور پر وہی اصل جواب ہے کہ یعنی مطلب یہ کوئی کم چیز ہے کہ بندے کے پاس کھل جانا. دیکھنا بندہ کہا کہ کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, نور نظر, یہ کم چیز ہے نور نظر آنا.
ہیں کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، نور تو پہلے نور ہی تو بڑی چیز، وہیں سے تو ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں اور وہیں سے بتا دیا نا آپ کو میں محنت کر دیکھیں نا، یہ جو آپ تو دے دیا جائے بس سمجھیں وہ آپ کے لیے وہی بات ہے ابھی بھی، وہ جو بھی چیز ہے جو کر دی۔ تو اب وہاں بھی ہوئے، پھر پرانی مسجد نبوی کی بات کر رہے تھے آپ، ہاں پرانی مسجد نبوی میں پھر جو ہے ممبر شریف، پھر جو ہے یعنی وہاں جلوہ فروز ہونا ایک ہستی کا، تو دیکھیں نا بندہ، تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے اور محنت سے مراد یہ ہے کہ اپنے تزکیہ میں، اپنے سوچوں میں زندگی کا مقصد اللہ کو ترجیح دینا۔ تو اللہ پاک تو فرماتا ہے میں نے پیدا ہی تمہیں اپنے لیے کیا ہے، وہ ہم ہی ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو پہلے ہی بتا دیا میں پیدا کرنے سے بھی پہلے کہ میں نے اپنے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میرے ساتھ ہی جچتے ہو۔ دیکھیں نا جو ایک پارٹ ہوتا ہے، مثلا ایک اب مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے یا جہاز کا ایک جہاز ہے، وہاں آپ کو گدھا گاڑی کا جو پرزہ ہے وہ جہاز کے ساتھ فٹ نہیں ہو سکتا، وہ جہاز کا جو پرزہ ہے انجن ہے وہ جہاز کے ساتھ فٹ ہو، یا جہاز کا انجن گدھا گاڑی کو آپ لگائیں گے تو کیا ہوگا، وہ گدھا بھی نہیں چلے گا مثال کے طور پر۔ تو مطلب یہ چیزیں جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہیں اسی کے ساتھ اصل میں فٹ ہوتی ہیں، یعنی بندہ فٹ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا انسان ہے، وہ انسان کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق ہے، اب وہ پرندے کے ساتھ پرندے کو تو نہیں بیوی بنا سکتا بندہ، اور مثال کے طور پر جو ہے جانوروں کو اس طرح، یا ہم مطلب انسان تو اللہ پاک نے بلا تشبیہ و بالانصاف، کیونکہ اللہ کی مثال نہیں دی جاتی، میں تو سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا بھی تم صرف میرے ساتھ فٹ ہو سکتے ہو، یعنی میرے قرب میں میرے ذات ہی تمہیں کامیابی ہو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا ہی میں نے اپنے لیے، میرے ساتھ تم فٹ ہے، دوسرے جس کے ساتھ بھی لگو گے جوتے ہی کھاؤ گے، دنیا کے ساتھ لگو گے وہ تمہیں نچوڑے گی مارے گی، لوگوں کے ساتھ لگو گے وہ تمہیں کھائیں پیئیں گے، شیطانوں کے ساتھ لگو گے وہ تمہیں نقصان دیں گے، نفس کے ساتھ لگو گے وہ بھی تمہیں نقصان دے گا، وہ مجھے چھوڑ کر فاسقوں فاجروں کے ساتھ لگو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان دیں گے۔ تمہیں صرف میں یا میرے متعلقہ جو بندے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ چیزیں تم ان کے ساتھ فٹ ہوتے ہو، وہ تمہیں فائدہ دیں گے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں تمہیں چاہتے ہیں، دوسرے اپنے غرضوں کے لیے لگے ہوئے ہیں ساتھ آپ کے، وہ اپنے وہ لڈو چاہتے ہیں، مطلب ہے کہ جونکوں کی طرح لگے ہیں، وہ چوس رہے ہیں، جب تک ملتا رہے، نہیں تو وہ چھوڑ کے کہتے خدا حافظ ہم نہیں آپ کو جانتے۔ مطلب میاں بیوی ہے، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ مطلب ہے کہ یعنی ایک حد آتی ہے، آپ سوچتے ہیں بچے نوزائیدہ بچوں کو بھی گلی میں چھوڑ کے چلے جاتی ماں، ماں تو یہ دنیا ہے، یہ چیز ہے، مطلب یہ مثالیں ہیں، وہ چھوڑ کے چلے گی۔ تو اللہ جل مجدہ ہوئی ہے جو نہیں چھوڑتا بندے کو، بندے کے ساتھ رہتا ہے اور بندے کو موقع دیتا ہے بار بار، لیکن ہم ہیں کہ اس وفا، اللہ جس وفا کرتا ہے بندے کے ساتھ، وہ اس کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ ساروں ان کے قدموں میں رکھ کے جوتے کھا کے ساری زندگی بے وفائی کا رونا روکتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، غزلیں کہتے ہیں، بڑی بے وفائی ہوگی جی دنیا بڑی بے وفا ہے، فلاں عورت مجھ سے بے وفائی کر گئی، فلاں دوست بے وفا۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا یہ وفادار ہیں پہلے؟ تو اللہ پاک نے تو خود ہی فرمایا کہ یعنی قرآن مجید میں کہ یہ دنیا اور اہل دنیا یہ دھوکہ ہے۔ جب اللہ پاک کہہ رہا ہے فراڈ ہے تو آپ جا کے پھر کہتے ہیں جی فراڈ ہو گیا ہے، تو پھر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ لیکن ہمیں یہ سمجھ کی یہ حقیقت جب کھل جاتی ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری دنیا فراڈ ہے، دھوکہ ہے، میں صرف اللہ کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ مخلص ہے، میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اللہ والوں، اور ان کی بھی بہتری چاہوں دنیا کی، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دینا، ان سے توقع ہی نہ رکھے۔ جس نے ان سے توقع رکھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو آزمایا ہے، بچھو کے سوا ان کو کچھ نہیں پایا۔ دیکھیں نا کربلا میں امام زین العابدین گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے، تو ان سے زیادہ کون بلند مقام، ان کے زمانے میں امام حسین سے اونچی شخصیت کوئی نہیں تھی۔ وہ آپ صحابی بھی تھے، اہل بیت میں بھی تھے، نواسہ رسول بھی تھے، مطلب کہ یعنی اتنا بڑا مقام تھا آپ کا، کیونکہ خلفائے راشدین جن کا اونچا مقام ہے پہلے وہ تو سارے دنیا سے پردہ فرما گئے، اب آپ کا مقام، امام حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں،
حضرت علی کے بعد، کیونکہ ان کو پھر 4 اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ 6 ماہ رہی، ان کی زیادہ نہیں رہی، لیکن 5ویں خلیفہ راشد حضرت علی کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد جو ہے حضرت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. پھر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت دے دی، لیکن وہ خلیفہ راشد میں نہیں، وہ یعنی وہ اسلام کے بادشاہوں میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی صحابی تھے، عظیم صحابی تھے. تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب تشریف لائے امام زینب نے، تو لوگوں نے تو ان کے ساتھ وفا نہیں کی، کوفہ والوں نے وہی تمہاری طرح کے جو ہے وہ دعوے دور. ہم مثال کے طور پر ہمارے ساتھ بھی لوگ، ہمارے بزرگ فرماتے تھے سید عبدالعزیز دباغ کہ لوگ حضرت صاحب بس جان بھی آپ پر قربان، یہ بھی قربان، یہ بھی قربان. اچھا جہاں بات آ جائے وہ کہتے ہیں اس سے نہیں، ایسے کر لو، اسے کر لو، نہیں وہ بڑا مشکل ہے، اچھا اس کو چھوڑ دو، یہ بڑا مشکل ہے، یہ کر لو. وہی تو آزمائش ہوتی ہے، وہی تو پتہ چلتا ہے. ویسے زبانی دم جس کا مرضی کرا لو، شیخ چلی کی طرح وہ جو مرضی کر لے. پتہ تو اسی وقت چلنا ہے جب آپ کی مرضی، شیخ کی، اللہ کی، نبی علیہ السلام کی پیروی کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کا ذہن کہہ رہا ہو میں نے ادھر جانا ہے، وہ کہہ رہے ہو ادھر جانا ہے، تو پھر آپ ادھر جائیں. اور اگر آپ کا بھی ان کے ساتھ مل رہا ہے، وہ آپ بھی ادھر خوش ہیں، تو اللہ بھی راضی ہے، تو پھر تو سارے چلتے رہتے ہیں. لیکن جہاں وہ رستے جدا ہوتے ہیں پھر ادھر چلنا، یہ اس کو کہتے ہیں پیروی کرنا، اتباع کرنا. ورنہ تو بندہ وہ چل رہا ہے. سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو وہ ان سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے، تو حضرت مجھے بڑی محبت ہے، ہاتھ چومتے، یہ کرتے. تو وہ ان کے جو دوسرے خلیفہ تھے امام احمد مبارک، وہ کہنے لگے کہ آپ نہ اس طرح دعوے نہ کیا کریں، پھر بزرگوں کے سامنے دعوے کرتا ہے بندہ، پھر وہ بعض آزمائش میں پڑ جاتا ہے. وہ وہی ہوا کہ ایک دن اس نے ایسے ہی کر رہا تھا وہ دعوے، میری حضرت میں تو یہ ہوں وہ ہوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. جسے ہماری روحوں نے اللہ سے کہا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، عالم ارواح میں اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا. ادھر دعویٰ تو کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ نے اچھا چلو پتہ چل جاتا ہے، تو یہاں پھر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کون سے گل کھلا رہے ہیں ہم. کوئی ہیں چند لوگ جو وفا کر رہے ہیں، باقی تو سارے وہ مطلب اللہ کے دشمن کے ساتھ مل گئے. تو وہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے کہا میں ہم آپ کی آزمائش کریں گے. تو وہ جو دوسرے جو مریض تھے ان کے خلیفہ، انہوں نے اس سے کہا مریض سے کہ آپ جا کے معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں. ایک اندھا بندہ بینا کی آزمائش پہ کیسے پورا اترے گا؟ تو بھائی میں حضرت میں ویسے ہی کہہ دیا تھا، میں بس ٹھیک ہے تھوڑی بہت عقیدت ہے اتنی. وہ دیکھا نہیں میں سچا ہوں اپنے دعوے میں، مجھے محبت ہے، میرے شیخ ہے، میرے مرشد ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سچا ہوں اس میں. اب لوگ بھی یہ اپنی مرضی والے بندے نقصان اٹھاتے ہیں، یہ مشورے والے فائدہ اٹھ لے جاتے ہیں. مطلب کوشش کرنی چاہیے. تو ان کا کیا ہوا، آزمائش کیسے ہوئی؟ مراکش میں، ملک جو مراکش ہے، شہر فاس ہے، اس میں زیتون کے بڑے باغات ہیں، زیتون کے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، دوسرے بھی پھلوں کے پھل وہاں بہت اچھے ہوتے ہیں. سیدنا عبدالعزیز دباغ کی جو زمین تھی اور اس کی جو زمین تھی وہ بننا ملتا تھا، یعنی زمین اٹیچ تھی، کچھ ان کی وہ تھی کچھ اس کی تھی. تو اس زمین میں ساری میں درخت ہی درخت تھے پھلدار. تو کچھ درخت جو تھے نا وہ بالکل بننے کے اوپر تھے، بارڈر قریب تھے. کچھ جو ہے ایک دو درخت تھا جو سیدنا اس کا تنا سیدنا عبدالعزیز دباغ کی زمین میں تھا، تنا ادھر تھا، بننا تھوڑا سا ادھر تھا، وہ جو باؤنڈری ہوتی ہے. لیکن جب وہ تنا بالکل بننے کے قریب ہے تو درخت تو پھر پھیلتا ہے نا، اس کی تو شاخیں دونوں طرف چلی جاتی ہیں. تو ہر سال کیا ہوتا کہ یہ مرید ان 2-3 درختوں کے بھی پھل سارے خود اتار لیتا. وہ اب جس طرح بزرگان دین کی طبیعت ہے، وہ معاف کرنے والے، درگزر کرنے، لڑائی جھگڑا کرنا کو پسند نہیں کرتے، تو وہ خاموش رہتے. پتہ تو ان کو ہوتا ہے یہ اپنا یہ پھل سارے وہ اتار لیتا اس کے، حالانکہ درخت ان کی زمین میں آدھا ادھر چلا گیا، لیکن وہ جب پھل اتارتے تو وہ بھی پھل وہ ان کے بھی اتار کے لے جاتے. کتنے سال شروع سے تو آپ نے کچھ نہیں کہا.
کرنا بھی نہیں چاہیے. بندہ جھگڑتا اچھا نہیں لگتا. دیکھے رہتی چیزوں چھوٹی موٹی چیزیں صدقہ کر دے, خیرات کر دے, سمجھے میں نے صدقہ دے دیا ہے, میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا, تو وہ نیکی بن جاتی. بجائے جھگڑا کرنے کے وہ نیکی بھی نہیں رہے گی, الٹا وہ فساد بھی بن جائے گا. آج یہاں ایک اور واقعہ بتاؤں آج کا آپ کو. یہ قریب ادھر گاؤں ہے, وہاں درخت, کسی نے فون کیا, کیکر کے درخت ہیں قبرستان میں. وہ ایک بندے اتارنے گئے, اس کو ہم کاٹیں گے جی, ہماری کوٹھی کے سامنے آتے ہیں. دوسروں نے کہا کہ نہ اتاریں, یہ قبرستان کے مشترکہ درخت ہے, تو یہ نہ. اس نے جو ہے وہ جو برادری تھی یا وہ جو بندہ, انہوں نے اس کی ٹانگوں میں گولی مار دی, یعنی ٹانگوں میں گولیاں مار دی. تو وہ بچ گیا, ٹانگوں میں گولی لگی, واپس آیا. اس نے پھر ان کے بندے کو پکڑ کے اس کے ٹانگوں میں گولیاں مار دی. اب اس کو زیادہ گولیاں لگ گئی, وہ ٹانگیں کاٹ ڈالی. آج وہ بندہ مر گیا, آج ابھی وہ مر گیا. تو وہ دیکھے دشمنی کا ایک پڑ گئی نہ بنیاد, مطلب وہ درخت کی وجہ سے. ابھی یہ کیکر کا درخت ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو ہم رستے میں بات کر رہے تھے ابھی کہ یہ لڑائی جو ہوتی ہے یا دفاع, یہ آخری آپشن ہونا چاہیے بندے کے پاس. یعنی آخری, جب آپ بند گلی میں چلے گئے ہیں, کوئی واسطہ نہیں, بھئی آپ دفاع کرنا ہی پڑے گا, ورنہ ہم نے اس کو پہلے آپشن کے طور پر رکھا ہوتا ہے. یعنی پہلے آپشن بھئی شروع ہی کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے جی, تو میں اپنا ہو گئی. مطلب یہ بالکل آخری آپشن ہو. جب کوئی بس نہیں چلتا, بندے نے اپنی جان تو بچانی ہے تو وہ, لیکن پہلے کوشش کرے بھئی اگر پیسے دے کے بھی لڑائی سے جان چھوٹتی ہے تو فائدہ ہے. حق پر ہو کر بھی جھگڑے سے بندہ بچتا ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے. وہ نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی ہے, بلکہ جنت میں محل کی ضمانت دی ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے, یعنی دنیاوی مسئلے میں حق پر ہوتے ہوئے بھی جہاں جھگڑا بن رہا ہے وہاں وہ دستبردار ہو جائے. تو آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کا محل دوں. تو بندے نے ضرور یہاں اس دنیا کا درخت وہ یا دنیا کا مکان یا زمین لینی, جب جنت کا اس کو مل رہا ہے, اور وہ بھی نبی علیہ السلام اس کو ضمانت دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہے. تو یہ دیکھ, تو وہاں بھی ایسے ہی وہ ہر سال وہ درخت کے پھل اتار لیتا. اب کیونکہ انہیں محبت کا بھی ساتھ دعویٰ, حضرت صاحب میں تو قربان, یہ وہ ہاتھ چومے ہوا. آپ نے اس کو ایک دن فرمایا اس باری, بھائی یہ اب جو پھل لگے ہوئے ہیں نا, وہ جو ہماری زمین میں درخت ہے تو اس کے پھل نہ اتارو, وہ ہمارے ہیں. اچھا, وہ ہاں تو خاموش ہو گیا, لیکن اس کے دل میں وہ پہلے تو وہ دنیا بھی مل رہی تھی سارا کچھ, دل میں جو ہے وہ اس کے وہ بدگمانی سی آ گئی, اور اس نے آنا بند کر دیا. پھر وہ آپ کے خلاف باتیں شروع کر دی, جو لوگ جی اولیاء اللہ کو دنیا سے کیا لگے, درختوں سے کیا لگے, وہ مجھے کہتے ہیں درخت اچھا مثال, اور وہ یعنی خلاف, بس پھر تباہی آ گئی. پھر جب ولی کے خلاف اتنا بڑے بڑا ولی تھے, آپ بندہ چلا جائے تو پھر تو تباہی آنی ہے. وہ دنیا سے بھی گیا, آخرت سے بھی گیا, اللہ بہتر جانتا کیا حشر اس کا ہوا. تو مطلب یہ بات کرنے کا کہ دعویٰ یہ چیزیں کرنا اور یعنی نہیں کرنا چاہیے بندے کو. اللہ پاک نے جس طرح میں مثال دے رہا تھا کہ ہمیں یعنی پیدا ہی اپنے لیے کہ ہم اسی کے ساتھ فٹ ہوتے. فٹ سے مراد یہ کہ اطاعت, اور وہی ہمارے ساتھ وفا, وہی ہمارا خیال. باقی لوگوں نے باقی چیزیں جو ہیں وہ جس طرح یہ امام حسین کی مثال دی ہے, انبیاء کی مثال دی ہے, بھئی یہ لوگ نہیں کرتے بار بار, پھر اچھا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بار بار بندہ دھوکہ کھائے, یعنی یہ ایک ہی چیز ہے. جی ہاں فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل صبح ہمیں روحانی نماز سکھائی گئی تھی. اس میں آپ نے جب جماعت کروائی تھی تو اس میں یہی ہوا تھا کہ ہم لوگ پہلے یعنی کہ مسجد نبی شریف میں ایک رکن ادا کیا, پھر خانہ کعبہ میں, پھر اس آسمان کا دروازہ کھلا, پھر پہلے آسمان پہ گئے, وہاں بھی کعبہ تھا یعنی کہ اسی سائیڈ پہ, ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک رکن ادا کیا. پھر دوسرے آسمان پہ گئے, وہاں پہ کعبہ نہیں تھا, ہم لوگوں نے تلاش کیا لیکن مسجد نما تھی اسی طرف, وہاں پہ ایک رکن ادا کیا. اسی طرح تھوڑی سی فرشتوں کی جھلک بھی نظر آئی. اسی طرح 7 آسمان تک ہم لوگوں نے سفر کیا تھا. تو اس کے بعد جب ایک روحانی نماز ادا کر رہے تھے, اس میں یہ ہوا تھا کہ سیدنا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر میں اور آپ کی حاضری دیتے ہیں دونوں, اور میں بالکل چھوٹا سا ایک بچہ ہوں جس کے ننھے ہاتھ ہیں, وہاں اٹھا کے دعا کر رہا تھا. اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے, انگلی پکڑ کے, اور ہم لوگ چل رہے تھے.
اور آج صبح جب ہم لوگوں نے مراقبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو اس کے لیے ہم جب تو آپ کے حجرے میں گئے تھے اس وقت آپ کا نورانی سفید لباس نظر آیا تھا اور امامہ شریف، اور یعنی کہ آپ امامہ شریف نظر آیا تھا لیکن اس کا رنگ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سارے گروپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ پھر ایسے یعنی کہ ان کا یعنی کلیئر نظر نہیں آ رہے تھے، ویسے یعنی کہ محسوس ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ اعلان ہوا تھا کہ ابھی آپ صبر کرو، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ تو وہ میں دیکھتا ہوں تو وہ جیسے یہاں پہ رمضان صاحب ہے، ان کا بیٹا ہے، وہ اعلان کر رہا تھا وہاں پہ، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال تھا آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ 2 کھڑکیاں ہیں، ایک یعنی کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک دعا کے لیے۔ تو جب ہم یعنی کہ جب میں تصور کر رہا ہوتا ہوں کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو جب الحمدللہ کے ترجمے میں ہم لوگ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو پھر وہ اس میں ہم یعنی کہ یا میں آ جاتا ہوں کہ مجھے سیدھے، تو اس کی بس تھوڑی سی وضاحت۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ نے چند روحانی نماز کا بھی، آسمانوں کی بھی سیر کی، پھر اب یہ جو مشاہدہ محمدیہ ہے وہاں اتنی بڑی پاک ہستیوں کی صحبت، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ساتھی یعنی سو نور اور امام۔ پہلے اس میں دیکھیں یہ تو بندے عمریں گزار دی ہیں، لوگ تو بیچارے خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی جھلک جو ہے وہ 10 سال پتہ نہیں 10 ہزار دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا اس سے پہلے؟ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، اور بیداری میں۔ تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ بھی آپ ابھی صبر کریں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلطیوں سے، گناہوں سے، چیزوں سے روک کے رکھیں، تو آپ کا جو ہے یعنی وہ جو مشاہد، تو اولاً ایسے ہی ہوتا ہے، نور نظر آتا ہے، یا امامہ شریف یا داڑھی شریف، یا کسی کو ہاتھ کی جھلک۔ آپ علیہ السلام کی تو ایک انگلی دیکھ لینا بھی، میرے لیے تو یہ بڑی سعادت میں سمجھتا ہوں، میرے آپ کے پاؤں مبارک دیکھ لینا میرے لیے تو دنیا آخرت کی سعادت ہے، تو یہ بڑی سعادت ہے۔ تو یہ لیکن ساتھ یہ تو یہ دیکھیں، اب اگر اللہ نے فضل کے دروازے کھولے ہیں، رحمت کے، شاذلیہ مشائخ سیدنا عبدالعزیز دباغ، اور یہ جو طریقہ ہے، تو یہ دیکھیں ہم تو مطلب ہے کہ 10 بندے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، پاکستان کی آبادی مطلب ہے کہ کروڑوں پہ ہے۔ اب وہ جو کروڑوں بندے ہیں وہ بھی بیچارے جو دین کی محنت کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لوگ دنیا میں چل رہے ہیں، ان سب کی ہے تو وہ چاہتے تو کامیابی ہیں، لیکن وہ پتہ کوئی نہیں، محنت کر رہے ہیں وہ چیزیں، تو وہ ان سب کو بھی یہ چیزیں عطا ہوں، روحانی نماز، یہ تو مطلب ہے کہ پھر وہ اور تزکیہ، تو مطلب ہے معاشرے میں پھر کتنی تبدیلی ہے۔ وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن وہ تزکیہ والا معاملہ نہیں ہو رہا، مطلب کوئی تھوڑی ایمان پہ، نماز پہ محنت کر لی، روزے پہ کر لی، اس سے زندگی نہیں بدلتی۔ زندگی بدلتی ہے تزکیہ نفس سے، جس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء بھیجے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اس کے ٹول ہیں، ذرائع ہیں اس تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے۔ تو یہ بڑی میں تو سمجھوں، میں آپ کی جگہ ہوں، میں تو اس کہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے اور کسی چیز نشانی کی ضرورت نہیں، یہی میرے لیے سعادت ہے، اب مجھے بتا میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اللہ پاک یہ کہ خود بندے بنو اور دوسروں کو بھی بندے بنانے کی کوشش کرو، اور میرے اخلاص تو بس یہ، کیونکہ ہمارے لیے مشائخ فرماتے تھے، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہم جب ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم عروج پہ پہنچ گئے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں آگے طلب ہی نہیں ہوتی کہ بھئی کسی اپنے شیخ کے یا صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں یا اللہ کی، کہ اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں، وہ بس ان کے پاس بیٹھنا ہی بھئی یہ عروج ہوتا ہے، مطلب ہے کہ یعنی انتہا ہوتی ہے بندے کی جو ہے، یعنی توجہ اور ساری چیزیں چلتی۔ باقی وہ جو سوال کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، تو دیکھیں عبادت کرتا ہے، نیت کرتا ہوں خالص اللہ کے لیے، تو وہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے خالص اللہ کے لیے، تو وہ بھی وہ تو ہے ہی اس کی عبادت، لیکن اگر اس عبادت میں ہی اگر وہ دعا بھی مانگتا ہے، یعنی وہ بھی پھر اپنی ہدایت کی یا کوئی بھی دعا، تو وہ بھی عبادت ہی بن جاتی ہے، وہ دعا بھی پھر جیسے
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن نیت تو مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے والد صاحب کے پاؤں دبا رہے ہیں، یہ سمجھے خدمت کی عبادت کی مثال ہوگی، آپ پاؤں دبا رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں ابا جی میں نے عید آ گئی جوتے بھی لینے ہیں، تو وہ تو نہیں، اگر ان کو پتہ ہے بھی آپ خدمت تو والد سمجھ کے کر رہے ہیں، جوتے بھی ہے تمہاری کی ضرورت ہے، عید آ گئی تو خوش، انہوں نے کہا نا تم جوتے کیوں مانگے ہیں، پھر پاؤں دباتے ہوئے جوتے کیوں نہیں، وہ اس میں کوئی یعنی یہ چیز نہیں، وہ نیت خالص رکھے، اس کے بعد جو مانگے گا، جو عبادت کرے گا تو اس کا معاملہ ٹھیک ہی رہے گا، تو یہ چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ بیعت ہے تو وہ کسی دوسری جگہ پر بیعت ہونا چاہے تو وہ ایک بیعت کے ہوتے ہوئے دوسری بیعت کر سکتا ہے، یا اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ بیعت ہے اپنی وہ بیعت ختم کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اچھا رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ اللہ پاک نے بندوں کو اپنی رضا کے لیے، قرب کے لیے پیدا کیا ہے، بندوں کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی لیے کیا۔ اب اس خدا تک پہنچنے کے لیے بندہ پھر بندوں کا ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ پہلے تو انبیاء علیہ السلام آئے، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا، اب ہیں بزرگان دین، علماء، اولیاء، صلحاء، تو ان پہ بندہ سوچے میں کس لیے گیا تھا پہلے دن اس بندے کے پاس، میں گیا تھا خدا کو پانے کے لیے اور خدا کے رسول کو پانے کے لیے اور دین پر عمل کے لیے، تو اگر تو بندے کو وہ چیز مل گئی ہے ادھر تو اس کو ضرورت نہیں ہے کسی اور جگہ جانے کی، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ہو جائے جب وہ چیز اس کو مل رہی ہے ادھر، اس کو وہ نبی علیہ السلام تک بھی پہنچ گیا، روحانی طور پر تزکیہ بھی اس کا ہو گیا جسم دل دماغ کا، تو وہ اس کو ضرورت نہیں، وہ اسی بزرگ کے ساتھ ہی رہے ساری زندگی، یا مطلب ہے سیکھ لیا تو پھر اپنا کام کرے، اور اگر وہ رستہ ہی موجود نہیں ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی بندہ خود سست ہے، یعنی خود ہی نہیں عمل کرتا، پہلے اپنے اس بزرگ سے پوچھے کہ حضرت جی میں آیا ہوں آپ کے پاس اللہ رسول کے لیے، تو آپ مجھے کیسے آپ پہنچائیں گے، کتنا ٹائم لگے گا، 6 مہینے ہے، سال ہے، کیا ٹائم دینے دیں، تو میں کس طرح مطلب ہوں، تو وہ تو پہنچا دیں یا وہ بتا دیں جو بھی ہے، 6 مہینے، سال۔ ہمارے مشاہد فرماتے ہیں 30 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، 30 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے بندے کو جاتے، یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور جو ہے بنیادی تزکیہ اور مقصد زندگی اور باطن کا کھلنا، روحانی مشاہدہ، بھائی 30 دن جو ایک ہی وقت میں دے دے تو 30 دن، یا وقفے سے 3 دے دے، پھر بھی مطلب ہے کہ یعنی وہ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ مثلا 3-4 دنوں میں دیکھے کرے تو جو 30 دن رہے پورے رمضان میں رات دن، ہماری طرح وہ یعنی وہ نرسری ٹائپ یعنی وہ اس کا رویہ نہ ہو، بلکہ صحیح جس طرح مشق، جس طرح فوجی ٹریننگ ہوتی ہے نا، یہ وہ ہوتی ہے کہ بھئی اٹھ گئے تو اٹھ گئے، مراقبہ ہے تو مراقبہ جاری ہے، مطلب ساری مطلب ہے کہ کوئی، تو جس طرح میاں صاحب آپ کہتے ہیں ابھی واپس آ جانا، یہ آپ مطلب ہے وہاں کیوں بیٹھے ہیں، تو اس طرح تو نہیں، اللہ اس طرح تو نہیں ملتا مطلب یہ سست بندوں کو، مطلب یعنی جو اللہ پاک یہی کہتا ہے، پھر دیکھو یہ ان کو اہمیت ہی نہیں ہے، مطلب ہے یہ چائے میں بھی ٹائم گزار رہے ہیں، کبھی ادھر کوئی دل کرتا ہے سو رہتے ہیں، دل کرتا ہے جاگ جاتے ہیں، تو پھر اس طرح یہاں تو پھر تھوڑی محنت، 30 دن وہ گزارے، یا 3 دن کر کے 10 دفعہ، یا ایک دفعہ، وہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ 6 مہینے ہو گئے، سال، آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں تو نہیں پہنچ رہے، یا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، یا کوئی مسئلہ ہے، پھر وہ دوسرے بندے کے پاس چلا جائے بندہ، یہ مطلب وہ شیخ مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے، شیخ نے تو ایک ذریعہ بننا تھا، وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مطلب ہے کہ یعنی وہ چیز، بلکہ بزرگوں نے تو، جس طرح میں آپ کو مثال دوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے پہلے شیخ اور مرشد، آپ کے یعنی نانا جان، آپ کے جو ہے والدہ ماجدہ، آپ کے جو ہے یعنی بزرگ بھی تھے، وہاں بھی استاذ، وہاں ایران میں جہاں رہتے تھے، اس کے باوجود آپ نے سفر کیا بغداد کا، پھر وہاں آپ نے ایک اور شیخ اپنے نائے شیخ ابو سعید مخزومی، جن کا شجرے میں نام آتا ہے ابو سعید المخزومی، ان کے ساتھ رہے، تزکیہ جو بھی کیا،
وہ پردہ فرما گئے. پھر لیکن آپ کو پتہ چلا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک، یعنی پتہ چل جائے میں نبی علیہ السلام تک پہنچ، وہ اینڈ ہے. جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا، آپ کے ساتھ مکالمہ، آپ کے ساتھ ملاقات، آپ کی اور تزکیہ ہو گیا، اس کو پتہ ہوتا ہے پھر میں پہنچ گیا، پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر تو نبی علیہ السلام ہی اس کے مرشد ہیں اور سارا کچھ. آپ نے مسعود اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود آپ نے محسوس کیا کہ ابھی مجھے کوئی اور بھی چاہیے. پھر آپ نے، ان کی وفات ہو گئی، وہ تو آپ پھر آپ نے ایک اور بزرگ ڈھونڈے جو ان کا نام تھا شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ساتھ رہے 3 سال آپ نے حضرت خضر کی یعنی تربیت میں گزارے، تو جب تک پھر جو ہے پہنچی. تو مقصد یہ ہے، یہ ڈاکٹر کی مثال ہے. اگر ایک ڈاکٹر کے پاس کہ نہیں شفا ہو رہی، طبیعت نہیں مل رہی، تو ٹھیک ہے دوسرے کے پاس چلے جائیں. وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے پھر وہیں نہ رہے، بیماری کینسر بڑھتا رہے، وہ تیسرے کے پاس چلے جائیں. مقصد تو ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ تک اور تزکیہ اور اللہ کی رب کی رضا حاصل کرنا بندہ مقصد نہیں. ہمارے ہاں بندوں کو ہی چمڑے ہوئے ہیں. وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ بندوں کو اپنے ساتھ منسلک کر لینا، غلامی، اور ان کو نہ اللہ تک خود پہنچانا، نہ ان کو چھوڑنا، کہنا تم مردود ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جائے گی. مطلب ہے کہ یہ بڑا. آئیے مولانا محمد علی صاحب جو ہے یہ پاک پتن کے ہیں، تو وہاں کی یعنی واقعہ ایک لکھا ہوا ہے کہ ان کی کتابوں میں. ایک بزرگ ہوتے ہیں مولانا غوث گیالواری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بزرگ گزرے ہیں، تو وہ اس علاقے میں، ایک علاقے میں رہتے تھے. تو ایک بندہ تھا، وہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھا، وہ رہتا تھا ادھر. یہ جو تھے یہ صحیح بزرگ تھے، تربیت، تزکیہ سارا کچھ کرتے. مطلب وہ جو تھے وہ صرف جو ہے مطلب کہ یعنی گدی نشین تھے، گدی ہوتی ہے پاس ان کے پاس، یعنی بات اور کو مطلب معاملہ نہیں لگا. لیکن لوگ پچھلے بزرگی کی وجہ سے وہ ان کے پاس آتے ہیں، تو کسی کو اس نے بھینسوں کو چارے پہ لگا دیا، کسی کو جو ہے گھوڑوں کو بلا دیا، کسی کو کہا کہ ان کا خیال کرو، تو لوگ آتے خدمت کرتے. تو وہ مرید آتے خدمت کرتے، شیرنی دیتے، چیزیں کرتے. تو ایک مرید تھا وہ گھوڑوں کا خیال رکھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کے بخار ہو گیا، وہ آیا نہ چند دن. تو وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی تم کہاں رہے، تم آئے نہیں، یہ گھوڑے کی خدمت نہیں ہوئی. حضرت میں تو بیمار ہو گیا تھا. نہیں ہم تم پر ناراض ہیں، تم نے جو ہے یہ چھٹیاں کی ہیں، اب ہم نے تجھے، اب بندے بھی سیدھے سادھے ہوتے، اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں 14 خانوادوں سے رد کر دیا ہے. وہ سبب کہ 14 بڑے بڑے سلسلے ہیں، طبقے ہیں اوپر جا کے، تو 14 خانوادوں سے تم مردود ہو گئے ہو. اس نے تو چیخنا، اس نے کہا میری تو دنیا آخرت ختم ہو گئی. وہ بیچارہ روئے پیٹے، باہر نکل گیا، گلیوں میں روئے. وہ کسی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تم کیوں رو رہے ہو اتنا آج؟ اس نے کہا جی میں تو کچھ نہیں رہا، بس میری تو دنیا تباہ ہو گئی، آخرت تباہ ہو گئی، 14 خانواد. تو اس نے کہا یہاں ایک اور بزرگ رہتے، جا کے ان سے تھوڑا مشورہ کر لو یا اپنا. وہ ان کے پاس گیا، رو رہا تھا بڑا میں تباہ. تو انہوں نے پوچھا حضرت قیاس گیالواری نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ روئی جائے، کچھ نہ جی میں تو تباہ ہو گیا، میرا تو مرشد ناراض ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا بتاؤ صحیح کیا ہو گیا؟ جی میرا کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے تو 14 میں سے ہی 14 سے ہی رد کر دیا گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، ہم تمہیں 15 میں داخل کر لیں گے. اچھا اب اس کو کوئی حوصلہ ہوا، اس نے کوئی آنسو وغیرہ پونچھی، اچھا 15واں بھی ہوتا ہے؟ اچھا انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہوتا. اچھا بہرحال تم دوسرا جی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ ہم نے واپس لے لیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ واپس لے لیا ہے، اور خانوادوں سے بھی رد. انہوں نے کہا وہ ہم تمہیں داخل ضرور کر لیں گے، لیکن تم واپس اسی اپنے پیر کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو کہ حضرت صاحب وہ جو آپ نے فرمایا تھا ہم نے واپس لے لیا ہے، وہ دیا کیا تھا مجھے؟ وہ جو آپ نے کہا جی ہم نے جو دیا تھا واپس لے لیا ہے، تو وہ جو دیا تھا وہ تو پتہ نا وہ کیا واپس لیا ہے وہ چیز. تو وہ بھی جاہل مرید بھی تھے، وہ بھی ایسے ہی اپنا بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کھرپا
لے کے گھاس کرنا، چارہ ڈالنا. تو یہ گیا بڑا خوش دوسرے دیکھے تو وہ پی سے کہتے پھر آ گیا مردودہ، پھر آ گئے. اچھا تو وہ یہ بڑا ہنس رہا ہے. اچھا تو ہنس رہے ہیں کیوں؟ اچھا دوسرے بھی کان اٹھائیں اب کیا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں اس لیے خوش ہوں کہ میں تو 15ویں میں داخل ہو گیا ہوں. اچھا تو ایک گھاس کاٹنے سے جان چھوٹی ہے، دوسرا سے ایک سلسلہ بھی بڑھ گیا 15ویں میں. وہ دوسرے بھی کان کھڑے کر کے بھئی یہ کیا ہو گیا، ہم تو مصیبت ہے کہ چلیں اس کا خانوادہ بھی بڑھ گیا ہے، اور یہ جو مزدوری محنت اس سے بھی. وہ کہتا جی میں پوچھنے آیا ہوں کہ وہ جو آپ نے کل مجھے کہا تھا کہ میں نے جو تمہیں دیا تھا وہ واپس لے لیا، وہ کیا دیا تھا آپ نے، یہ تو ذرا مجھے بتائیں. اب وہ بھی ہکا بکا چپ کر آپ کیا کہیں. تو وہ کہہ کے چلا. یا دوسرے مریدوں نے بھی کہا جی ہم بھی جا رہے ہیں جی، دیکھو جی نالے اتنی خدمت کرو، نالے سانو خانوادے بھی چھوٹے لیول بھی اسی بھی انہاں نال ہی جا رہے ہیں. کوئی جاہل ہیں وہ بھی اب اسی طرح چلے گئے. تو وہ پھر ان کو پتہ چلا وہی کس نے اس کو بتایا ہے، تو کسی نے بتایا کہ وہ جو بزرگ ہے. تو وہ پھر جو وہ ایک پیر صاحب دوسرے پیر صاحب کے پاس کے کہنے لگے حضرت آپ میرے مریدوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا میاں صاحب بات یہ ہے آپ سچ بتائیں، سوائے اس کے کہ آپ اس بزرگ کی اولاد میں سے اور بھی کوئی چیز ہے آپ نے بزرگوں والی. تو اس کے علاوہ پھر اگر نہیں ہے تو یہ لوگ آتے ہیں کوئی لوگ تھوڑی بہت خدمت کرتے ہیں، ایک خدمت کر ایک آپ ان کو پھر الٹا مطلب تو لعنت اور مردود اور مطلب تنگ کرنے، چلو خدمت کریں چلو ثواب ہے ان کو. تو آپ اچھے اخلاق سے اگر نہیں تو مطلب ایسا ہے کہ میں تو اس لیے جو ہے اس کو کہا. تو مطلب یہ بات کرنے کا کہ یہ جیسے اس دنیا میں نقلی جھوٹے خدا ہیں، دیکھیں نا ہندو کتنے بت رکھے ہوئے ہیں، کتنے خداؤں کو مانتے ہیں. تو جھوٹے خدا بھی ہیں لیکن سچا خدا ایک ہے. اس طرح جو ہے یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار اسود انسی، مسلمہ کذاب، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ وہ سارے آئے. اس طرح پیر اور اولیاء، وہ بھی اولیاء انبیاء کا جھوٹا دعویٰ کیا لوگوں نے، اس طرح اولیاء کا بھی کر کے. دلیل اس کی یہی ہوتی ہے کہ جو صحیح بندہ ہے وہ آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے، خدا کے رسول تک پہنچاتا ہے، پاس چھوڑ دیتا ہے پھر جو ہے. اور جو غلط بندہ ہے اس کی نشانی ہے وہ اپنی غلامی میں، وہ جس طرح یہ بزرگ فرما رہے تھے رکھتا ہے کہ یہ جب تک میرا رہے گا تو یہ مجھے کچھ ملے گا، نہ رہا تو مجھے نہ. اس کو وہ کوئی چیز بتاتے ہیں نہ اس کو کوئی وہ صحیح کو مراقبہ کوئی چیز، بھائی اس کو مل گیا تو یہ تو ہمیں کیا پوچھے گا پھر جو ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کو سکھاؤ، لوگوں کو آزاد کرو. یعنی ہم غلام نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہم اللہ کے بندے پیدا بنانا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ اللہ کی غلامی میں صرف رہیں، ہماری غلامی میں نہ رہیں. تو ہمارا بزرگوں کا بھی طریقہ یہ رکھا، ہمارا بھی یہی طریقہ. آپ دیکھ لیں میں تو کم ہی ادھر چلو آپ کی بات سن رہا ہوں، کوئی بات بتا دی قدرتی طور پر اس دفعہ پاکستان، ورنہ یہ جو دوسرے ساتھی ہیں یہ سکھا رہے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں یہ سکھا رہے ہیں. جتنا بھائی بعد میں بندہ جب فوت ہو جائے جب فلاں بندہ سکھا سکتے ہیں یا نہیں تو مسئلہ بنتا ہے. تو زندگی میں ہی بندے دوسرے سکھا رہے ہیں، پہنچ بھی رہے ہیں. آپ دیکھیں نا روحانی مشاہدات آپ پہنچ، چلو میرا جو اللہ روح سے یا روحانی کام لے رہا ہے تو وہ توجہ تھوڑی کر لی تو باقی یہ. تو اسی طرح آپ بھی ماشاءاللہ سیکھ کے یہ بندے کو اپنے انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، بھیڑ نہ سمجھے. اللہ نے شیر ہی پیدا کیا ہے. جیسے مولانا روم نے فرمایا نا، ایک شیر کا بچہ جو ہے بھیڑوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھا تھا. جب گیدڑ آئے مطلب یعنی دوسرے وہ بھی بھاگنا شروع کر دے اور بھیڑوں کی طرح آوازیں کوشش کرے نکالنے کی یا اس طرح کی چیزیں. تو ایک دفعہ ایک شیر آیا تو اس نے بھیڑوں نے جب بھاگنا شروع کیا تو دیکھا کہ شیر بھی بھاگ رہا ہے ان کے ساتھ. تو شیر نے سوچا چلو یہ بھیڑوں کو تو چھوڑو، اس کو تو پوچھو جو میرا ساتھی ہے یہ کیوں بھاگ رہا ہے. اس نے دوسروں کو تو چھوڑ دیا، اس کو پکڑ لیا. وہ تو وہ کہ مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا، مجھے نہ مارنا. وہ پکڑ کے ایک چشمے ایک ندی کے پاس لے آیا. اس نے کہا دیکھو اپنے آپ کو اس کے اندر. جب اس نے دیکھا تو وہ تو شیر اور وہ ایک ہی جیسے. اس کو پتہ چلا میں تو شیر ہوں. وہ دوبارہ وہ قوت وہ ببک شیروں والی اور چنگاڑنا شروع کیا تو پتہ چلا. تو مولانا روم یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ شیطان
اور دنیا نے چونکہ ہم پیدا ہوئے انہوں نے ہمیں بھیڑ بنا دیا کہ تم گناہ گار ہو، تم گندے کیڑے ہو، تم نے ایسے ہی رہنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارے لیے جنت جانا بہت مشکل ہے. تو ہم بھی متاثر ہو کے جی ہم گناہ گار ہیں، ہم نے یہ ہے وہ ہے کرنا نہیں. وہ جس طرح وہ شعر آیا اس طرح کوئی اللہ کا ولی عارف چاہیے کہ جو بندے کو اپنی معرفت پہچان دے دے کہ تمہارا دیکھو اس ندی میں تمہاری پہچان، تم عالم ارواح سے مطلب اشرف المخلوق ہو، آئے ہو، تم یہ بھیڑ بکری نہیں ہو، تم یہ شیطانی دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، گناہ گاری کی دنیا کے لیے، زنا اور فسق و فجور کے لیے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں رکھی ہیں. تو پھر تو بندے کو اپنی معرفت نصیب ہوتی ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے میں تو پھر وہ دوسروں کو بھی بچاتا ہے، ورنہ پھر وہ خود ہی ساری زندگی پھر یعنی سفر کرتا رہتا ہے. تو یہ چیز ہے. کوئی نئے بندے جنہوں نے پہلے نہیں بتایا وہ بھی ان کو دیں جی. پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب میں نے 3 مشاہدے کیے ہیں مختلف. رات کو نماز تراویح میں ہوا تھا ایک، آج ان میں سے جو آپ سمجھتے ہیں نا اچھا ہے یہ وہ بتا دیں، ایک بتا دیں. ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دربار پہ حاضری ہوئی تھی، تو وہاں سے جب میں آپ کے ساتھ جانے لگا تھا تو ایک گلاب کا پھول ٹائپ عنایت ہوا مجھے. تو ایک آپ مجھے جنگل میں بیٹھے نظر آتے ہیں میں اور آپ، تو درمیان میں تھوڑی سی آگ جل رہی ہوتی ہے. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں خانہ کعبہ جاتا ہوں آپ میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے آپ کی زیارت ہوتی ہے کہ آپ وہاں چال پھر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ تو میرے ساتھ ہیں تو وہاں پہ کون ہے؟ شکریہ ماشاء اللہ. ہاں ٹھیک ہے، چلیں یہ سفر روحانی آپ کا شروع ہے. پھر روح کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے. دیکھیں وہ کئی جگہوں میں روحانی دنیا میں مطلب جا سکتی ہے، ایک بھی دوسری بھی، یعنی جسم سے، یعنی اس طرح ہم خواب میں یہاں بھی پڑے ہوتے ہیں اور بھی کہیں مطلب جا رہے ہوتے ہیں. باقی یہ جو پھول آپ کو یعنی دیا گیا پھول دیکھیں یہ معرفت کے باغ کا اور یعنی اللہ کے قرب کے باغ کا یعنی ایک پھول خوشبو، یعنی آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کو یعنی یہ جو مشاہدات اور یہ جو ابھی دیا یہ آپ کو پھول سونگ رہے ہیں جیسے ابھی، لیکن پھول کے بعد پھر پھل بھی ہے. تو یعنی بندہ بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے اور پھل بھی ہے اور سفر بھی آپ کا جاری ہے. تو الحمدللہ پھر یہ بندہ جب پتہ چل جائے بھئی یہاں کوئی دیکھیں نا زمین کھود رہے بندے پانی کی تلاش میں ہیں، مثال کے طور پر 10 جگہ کھودا کچھ نہیں ملا، اب ایک جگہ کھودا تو کیچڑ آنا شروع ہو گیا، کوئی مطلب ہے کہ پانی کا سار، تو پھر بندہ زور دے کے کہتا ہے جی اب تو پانی آئے ہی آئے. یہی مثال آپ کی ہے کہ جب یہ رستہ کھل گیا تو آپ بندے کو پتہ ہے وہ پانی کا وہی یہاں کوئی چیز ہے. اب میں صرف تھوڑی سی محنت درستگی کر کے اور مطلب کروں تو میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. اور مطلب ہے کہ اللہ کی حیات طیبہ یعنی نبی علیہ السلام کی سنت والی زندگی میں پھر جو ہے گزاروں. اسی میں سکون بھی ہے، یعنی آرام بھی ہے اور یعنی دونوں جہانوں کی چیز بھی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو جتنے بھی آپ چیزیں بیان کریں یہ وہ ایک چیز کی بیان، روح کا بیان کر رہے ہیں، روحانی مشاہدات. وہ جسم جو ہے وہ جو زبان کان آنکھ وہ لے کے آپ نے یعنی وہ بھی ہمارے ہی رہنمائی میں وہ بھی پہنچانے ہیں، اور پھر دماغ کو بھی، پھر دل کو بھی اچھی صفات کے ساتھ اور نفس کو بھی، تو پھر بندہ کامل بندہ ہوتا ہے. یہ تو ایک نشانی اس کو دکھائی. کئی بندوں کا ذہن ہے، دیکھیں آج کل بندے بیچارے یہاں تو نہیں لیکن یورپ میں یا بعض دفعہ نا وہ ڈاواں ڈول ہو جائیں، پتہ نہیں آخرت ہے، یہ جو کہتے ہیں روحانی چیزیں ہوتی ہیں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، کہتے ہی ہیں، دلیلیں جتنی وہ مطمئن نہیں ہوتے، دنیا دکھائے. تو پھر وہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے جی ہمیں بھی کوئی بھائی مل جائے کوئی اشارہ کوئی نشانی تو ہم قائم دائم اور زیادہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے گا، دل کو اطمینان. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى، کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو تو ایمان حاصل ہے کیا ایمان؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں قلبی اطمینان کے لیے چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، ان کو پھر ذبح کر دو، ان کو جو ہے یعنی ان کا جو گوشت ہے وہ مختلف جگہوں پہ بکھیر دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس آئیں گے.
اور جو ہے اسی طرح مردے زندہ ہوں گے. تو یہ ہماری بھی مثال سمجھ لیں ایسی ہے کہ بھئی نشانی کوئی بندے کو ملتی ہے، پھر بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر وہ یعنی انشاءاللہ جو ہے وہ محنت کرتا ہے. دیکھیں نا یہاں جو ہم لوگ باہر جاتے ہیں اور سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، یونان جاتے ہیں، تو وہ ایجنٹ جو ہے یا کوئی بھی ہمیں صرف رستہ کہتا ہے تم جا سکتے ہو، پکا پتہ کو نہیں لیکن طریقہ موجود ہے جانے کا کوئی اس طرح. تو ہم پورا زور پیسے بھی دے کہتے ہیں شاید ہم یعنی پہنچ جائیں، کیونکہ ہمیں نظر تو کچھ آ رہا ہوتا ہے نا جانے کا. تو یہ رستہ تو یقینی یعنی اللہ کے ساتھ جس نے سودا کیا وہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو پہنچے ہی پہنچے. صرف مخلص رہے یعنی اللہ کے ساتھ، اور تھوڑی بہت اپنی کوشش کرتا رہے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لے اور پھر چلتا رہے، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور یہ نئے جو لوگ ہیں یہ بھی ضرور طے کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ابھی آپ کو انشاءاللہ یہ تزکیہ سکھانے کا بھی طریقہ، پھر یہ خدمت کا بھی، دعوت کا بھی، وہ بھی ساتھ ساتھ یہ چلو یہ مراقبات جو ہیں یہ بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اور اب یہ 2-3 مرتبہ اور کریں گے. یہ بہت اعلیٰ اور سب سے زبردست مشاہدہ محمدیہ ہی ہے نبی علیہ السلام کا. اگر پھر وقت بچا تو پھر آپ کو قبروں والا مراقبہ بھی، جن لوگوں نے نفلی اعتکاف کیا ہوا ہے ان کو تو باہر لے جائیں گے قبرستان پہ، ان کو کہیں گے سکھا کے، ایسے ہی کرتے ہیں ہم ادھر بھی، کہ اس قبر پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور وہ عمال کر کے وہ قبر کے حوال کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، مردوں عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں نبی علیہ السلام نے تو اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مردے دفنانا بند نہ کر دیں تو میں اللہ پاک سے، یعنی یہ مشاہدات اسی وقت سب کو ہو جاتا، لیکن فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کہ اگر یہ تو لوگ تو پھر ادھر جائیں گے ہی نہیں. تو ہمیں چلو وہ تو نہیں اتنا اس طرح مشاہدہ، لیکن چلو تھوڑا بندے کو احوال قبر یعنی اللہ پاک کسی پر کھول دے تو یہ نہ قبر کے عذاب سے پھر سبق لے، اس کے ثواب سے پھر سبق لے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو مشاہدات اور مراقبات کی دنیا ہے، یہ وہی جن چیزوں پر آپ کو یقین یا عقیدہ ہوتا ہے اسی کو بڑھایا جاتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں شامل ہوتی. آمنت باللہ، اللہ پاک و ملائکتی، فرشتوں کا مشاہدہ وہ اس ریٹریٹ میں شامل نہیں ہے، ورنہ 3 دن کا ہوتا ہے جس میں پھر فرشتے بھی نظر آنا، یہ کرامن کاتبین، دوسرے درود شریف لے جانے والے، ان سے بات چیت ہوتی ہے، یا مطلب یعنی وہ بھی ہے ایک وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، یعنی انبیاء کے پر ایمان ہے ہمارا، لیکن اس طرح آخرت پر، قبر کے عذاب پر، اور جنت پر، دوزخ پر. یہ صرف یہ ہے کہ یقین بڑھاتا ہے بندہ، کبھی سن کے یقین بڑھ جاتا ہے، علم سے بڑھ جاتا ہے، کبھی تھوڑا مشاہدے سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ آخری درجہ ہوتا ہے حق الیقین، کہ خود اس دنیا میں جا کے وہ دیکھ لے. تو پھر تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ بھئی اللہ یعنی اس راستے پر چلے نہ. تو انشاءاللہ پھر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں وہ کم اس کو محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے بڑی مصیبت پریشانی ہوتی ہے بھئی وہ سمجھتا ہے اللہ کی ناراضگی اور جہنم اور یہ وہ چیزیں. تو یہ چیز. اور کسی نے کوئی بات سوال کرنا ہے، مشاہدہ نہیں ویسے سوال کرنا ہے کر لیں، پھر ورنہ پھر جو ہے ہم بھی تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا یہ سوال ہے، ہم نے جو توبہ کی 4 شرائط پڑھی ہیں، تو چوتھی شرط ہے کہ جو حق تلفیاں ہو گئی ہیں، یعنی کہ جیسے حقوق اللہ ہیں، تو نمازیں جو رہ گئی ہیں اب وہ قضا کرے. تو جو حقوق العباد ہیں، اب حقوق العباد میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، اب ان کا کیا حال ہے، ان معافی ترافی کیسے؟ صحیح ہے. ہاں، ایک تو دیکھیں جو بندے فوت ہو گئے ہیں، اگر تو مالی معاملات ہیں تو پھر تو وہ ان کے وارثوں کو دے سکتا ہے، ان کے جو وارث زندہ ہیں. اگر نہیں مالی حقوق ہیں تو وہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہے.
بھائی ان کو ثواب پہنچ جائے، چلو وہ خوش ہوتے ہیں، چلو ہمیں دنیا میں تو یہ پیسے دیتا ہمارے ضائع ہی ہونے تھے، آخرت میں ہمیں ثواب مل گیا، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ یعنی بندے نے ویسے ان کی باتیں کی ہیں، غیبت کی ہے یا اس طرح کی چیزیں، تو پھر جو ہے یہ ان کو اللہ کے لیے جو ہے یعنی کچھ نیک عمل کر کے ان کو اس کا اجر و ثواب بخشے، اور اللہ سے عرض کرے یا اللہ میرا سلام بھی اور میری معذرت بھی یہ ان کے ہاں پہنچا، اور میں جتنا میرے بس میں ہے میں کر رہا ہوں، پر یہ کرے تو انشاءاللہ جو ہے اس سے بھی جو ہے معاملہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے سوال کا جواب خود نبی علیہ السلام نے دیا ایک حدیث میں، کیسے؟ وہ جس بندے نے 100 بندہ قتل کر دیا تو وہ 100 بندوں سے معافی مانگی اس نے؟ تو آپ تو ایک بندے کا پوچھ رہے ہیں نا، انہوں نے 100 ہی وہ مر گئے، وہ اس کو کیسے پھر معافی مانگ؟ اس کو پھر اتنا ہی کہا اس ولی نے کہ آپ وہ بری بستی کو چھوڑیں اور جو اچھی بستی طرف جا کے رہیں اور توبہ وغیرہ کریں۔ تو اللہ پاک نے دیکھیں، مطلب ہے کہ یعنی وہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا گمبھیر کہ فرشتوں کا اختلاف ہو گیا، ان کا اختلاف کم ہوتا ہے۔ مطلب اللہ پاک نے سسٹم بنا دیا، فلاں بھائی جنت والے فرشتے فلاں بندے کو لائیں گے، دوزخ والے جو ہے دونوں گروپ آ گئے، جہنم والے بھی جنت، وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے، تو اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ وہ جنت والے کہہ رہے ہیں انہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، تو یہ تو اللہ پاک نے پھر فیصلہ کیا کہ زمین ناپ لو، قبول کر لی رہا کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ کی ہوئی تو بندہ مخلص ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میرا کام ہے اس کے لیے راستہ نکالنا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ پاک راستہ نہ نکال رہا ہو۔ کئی لوگ آئیں گے قیامت والے دن جنہوں نے صحیح توبہ کی ہوگی، لیکن مثلا بندہ کو قتل کر دیا، بعد میں اس بندے نے توبہ کر لی لیکن اس سے معافی تلافی نہ ہوئی، تو یہ کتابوں میں حدیث شریف میں یہ واقعہ آتا ہے اس طرح کی کہ قیامت والے دن اب وہ جو تائب صاحب ہیں، تائب سے مراد جن نے توبہ کی ہے، وہ نے زندگی اپنی بدل لی، وہ تو جائے گا قیامت والے دن اللہ کے دربار میں، وہ توبہ کر لی اس نے، لیکن وہ جس کو قتل کیا ہوا ہے وہ جائے گا اپنا کیس دے گا، یا اللہ اس نے مجھے یہ کیا، مجھے اپنا حق چاہیے، مجھے یہ وغیرہ چاہیے، میں نے اس کو یعنی نیکیاں چاہیے، یہ وہ۔ اب اللہ پاک اگر تو دیکھے اس بندے نے واقعی زندگی اپنی بدل لی تھی، صحیح توبہ کر لی تھی اور مخلص، باقی وہ بندہ مر گیا، اس سے یہ نہیں پھر مانگ سکا، تو پھر اللہ پاک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ یہ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے، وہ مطالبہ کر ہوگا جی مجھے اپنا حق چاہیے، میری جان لی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے بھئی اب اس کا جو ہے معاملہ کیا کرنا ہے۔ اتنی دیر میں وہ حشر میں کھڑے ہوں گے، تو جس طرح یہ جہاز چلتے ہیں نا یا یہ ستارے چلتے ہیں بڑے بڑے، تو اتنا بڑا ایک جنت کا شہر خوبصورت ایسے آواز آئے گی تو اوپر دیکھیں گے سب جو وہاں کھڑے ہیں وہ بھی ایک پورا شہر جنت کا جو ہے ایسے اڑتا چلا ہے۔ ویسے تو جنت جنت جگہ ہے لیکن یہ شہر اڑ رہا ہے، جنتوں سے بھی اڑ رہا ہے اوپر، اور اتنے اس کی خوبصورتی، وہاں ہی ہکا بکا ہر ایک کی آنکھیں ادھر لگ گئیں، تو وہ جیسے بڑا نیچرلی سوال ہوگا، یعنی سوال وہ کتنا بڑا شہر، کیا بات ہے، پتہ کسی نبی کا یہ کس کے لیے ہے، فرشتوں کہے گا، وہ کہیں گے کہ جو معاف کر دے آپ نے، وہ کہے جائے یہ معاف کر، مجھے یہ ملتا ہے، میں تو ادھر جا رہا ہوں، جا چلو جی۔ مطلب اللہ پاک پھر راستہ نکال دے، بندہ مخلص ہو، بندہ صحیح یعنی وہ گیلی توبہ، نقلی توبہ مطلب کر کے پھر اسی طرح زندگی گزارنا، صحیح کر لے، پھر اللہ پاک اگر نہیں بھی بندے سے ملاقات ہوئی، جیسے وہ 100 قتل والی حدیث میں ہے یا یہ حدیث جو سنا رہا ہوں، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راستہ۔ مثلا حقوق العباد دیکھیں، قرض جو ہے یہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، یعنی قرض مالی معاملات اتنے سخت ہیں، لیکن ساتھ ہی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرض لیا اور کوئی کاروبار کیا، اس کا سامان کو آگ لگ گئی یا دریا میں ڈوب گیا، قیامت والے دن اللہ اپنے پاس سے اس کا قرض ادا کرے گا۔ کوئی اللہ کے ہاں کوئی دھیر نگری نہیں ہے، بندہ پیٹتا روتا پیٹتا رہے، میں تو مارا گیا، 10 لاکھ قرض لیا تھا، واقعی دے نہیں سکتا۔ ایک تو ہے خود نہ دینا، سستی، وہ نہیں، وہ بندے نہیں شامل۔ یہ جو بندہ جس کا پورا 100% ہے میں نے دینا ہے لیکن حالات ہی نہیں ہے، 10 لاکھ کا قرضہ وہ ساری زندگی اتار ہی نہیں سکتا، اس کا مال ڈوب گیا، نقصان ہو گیا، گودام میں آگ لگ گئی۔ حدیث میں 2 مثالیں آتی ہیں، آگ لگ جانا اور سمندر میں، یا ویسے نقصان ہو گیا جو بھی،
تو آپ دیکھ لیں اللہ پاک اس کو کہے گا بھئی اس بندے نے تو توبہ کی ہوئی ہے، یہ بیچارے نے اس کو بےایمانی نہیں کی، تو اللہ پاک کو علم ہے اس نے بےایمانی نہیں کی، دینا چاہتا تھا، وہ آئے گا کہے گا کہ مجھے چاہیے نیکیاں، وہاں تو نیکیوں کا ٹرانزیکشن ہونا ہے۔ اے جی کتنی نیکیاں تمہیں چاہیے؟ اے میرا 10 لاکھ تھا، 10 لاکھ نیکیاں، اللہ پاک 10 لاکھ نیکیاں اس کو لو، چیک لے جاؤ، اس کو مطلب ہے اس کی نہیں لے گا اللہ پاک، اس کے پاس ہی رہیں گی۔ تو یہ میں امید نہیں، یہ یقین ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ جو بندہ معاملہ کرے گا وہ اللہ پاک خود فرماتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میرے ساتھ جس نے معاملہ ٹھیک کر لیا تقوی اور میرے ساتھ معاملہ، میں اس کے لیے خدا ہو کے کہہ رہا ہوں میں راستہ ضرور نکالوں گا، دروازہ ضرور نکالوں گا، نجات ضرور نکالوں گا۔ کہاں دروازہ نہ ہوا میں دروازہ پیدا کر سکتا ہوں، ہمارے تو نہیں رستہ ڈھونڈنا نہیں، اللہ پاک رستے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک یہ زمین اسمان تباہ کر کے ہزاروں زمین اسمان بنا سکتا ہے، جنتوں کو مٹا کے اس طرح کی جنتیں بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، صرف بندے کا کام ہے بندہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جزاک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکہ حبیبی یا نبی بسم اللہ الرحمن